صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے محبت ہمارے ایمان کا جز ہے، لہذا ہمیں دیگر صحابہ کے ساتھ خصوصیت کے ساتھ اہل بیت کے کچھ فضائل کا علم ہونا چاہیے، تاکہ ان فضائل کو سوچ کر ہمارے دل میں ان سے محبت پیدا ہو اور کسی درجے میں ہمارے ایمان کی تکمیل ہو سکے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے براہ راست نرینہ اولاد نہیں دی۔ مشرکین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ طعنہ دیا کرتے تھے کہ آپ معاذ اللہ ابتر ہیں۔ ابتر عربی میں کہتے ہیں جس کا کوئی پیچھے ذکر کرنے والا نہ ہو، جس کا کوئی تذکرہ کرنے والا نہ ہو۔ بے اولاد شخص کو ابتر کہا جاتا تھا، اور عرب یہ کہتے تھے کہ یہ ایک نحوست ہے کہ جب انسان دنیا سے جائے گا اس کے پیچھے اولاد نہیں ہے تو اس کا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کو بڑا غضب آیا اور قرآن مجید میں سورہ کوثر نازل ہوئی، فرمایا ان شانئک ھو الابتر، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ابتر نہیں ہیں، آپ کا تو تذکرہ قیامت تک چلتا رہے گا، روحانی بھی اور جسمانی سلسلہ بھی آپ کا موجود رہے گا، لیکن آپ کا دشمن وہ ابتر ہے، اس کا نام و نشان ختم ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے روحانی سلسلے کو جو چلایا، وہ جتنے بھی مسلمان ہیں آج 1 ارب 22 کروڑ سے زیادہ مسلمان، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی اولاد ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جسمانی اولاد کا جو سلسلہ چلایا وہ حضرت حسن اور حضرت حسین سے چلایا، اور آج آپ کو سادات دنیا میں بہت کثیر تعداد میں ملیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن کے بارے میں اللہ نے جو فرمایا تھا کہ ابتر ہے، وہ واقعی ابتر ثابت ہوا، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو اولاد دی، انہیں جن اوصاف سے مزین کیا، وہ اولاد آج تک ان کی نسل موجود ہے، اور ان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل کو بڑھانے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل کو چلانے میں 2 شخصیتیں ہیں، حضرت حسن اور حضرت حسین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو 4 بیٹیاں تھیں، ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آگے اولاد نہیں چلی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن اور حضرت حسین کا نام خود تجویز فرمایا۔ روایات میں آتا ہے کہ جب حضرت حسن کی پیدائش ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام حسن رکھا۔ عربی میں حسن کہتے ہیں کہ خوبصورت چہرے والے کو، تو حضرت حسن چونکہ بہت خوبصورت تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر گئے تھے۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ کوئی شخص بھی لم یکن احد اشبہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الحسن ابن علی، فرماتے ہیں کہ دنیا میں کوئی شخص بھی حضرت حسن سے زیادہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ نہیں تھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوری امت کا اجماع ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اللہ نے جمیل کسی کو پیدا نہیں کیا، حسن و جمال والا اللہ نے کسی کو بنایا نہیں۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت حسن اور حضرت حسین جو نبی کے سب سے زیادہ مشابہ تھے، ان کو بھی اللہ نے کیسا جمال عطا کیا ہوگا۔ تو اسی مناسبت سے ان کا نام حسن، یہ حسین جیسے اردو میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے نا، حسین، خوبصورت چہرے والا، تو حسن سے ہی نکلا ہے یہ لفظ۔ روایات میں آتا ہے کہ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں دوسرے بیٹے کی ولادت ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھنے کے لیے گئے، تو آپ نے فرمایا کہ ھذا احسن من ھذا، یہ تو اپنے بھائی حسن سے بھی زیادہ حسین ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام حسین رکھا۔ حسین عربی میں حسن کی تصغیر ہے، یعنی جو معنی حسن کا ہے وہی حسین کا بھی ہے، فرق صرف اتنا ہے کہ تصغیر کہتے ہیں دوسرے کے مقابلے میں چھوٹا، تو یہ عمر میں چونکہ چھوٹے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی عمر کی رعایت کرتے ہوئے اور ان کی خوبصورتی دونوں کی رعایت کرتے ہوئے ان کا نام حسین تجویز کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ان دونوں نواسوں سے کس قدر محبت کیا کرتے تھے، اس کا روایات میں بہت کثرت سے ذکر ملتا ہے، اور بڑی عجیب عجیب روایات ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بے پناہ محبت کیا کرتے تھے، اتنی جتنی عام طور پر لوگ اپنی اولاد سے نہیں کرتے، اس سے بھی زیادہ کیا کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ خطبہ دے رہے ہیں جمعے کی نماز میں، اب آپ سوچئے خطبے میں امام کا کیا وقار ہوتا ہے، اور امام بھی سید الانبیاء ہو، اور ان کے سامنے بیٹھے ہوئے لوگ ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہم جیسے صحابہ ہوں، تو کیسا امام پر ایک وقار ہوتا ہے، اور وہ پوری توجہ خطبے کی طرف دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں، آپ کی نظر اپنے ان دونوں نواسوں پر پڑی مسجد کے دروازے پر۔ روایات میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا خطبہ چھوڑ کے تشریف لے گئے اور ان دونوں بچوں کو گود میں اٹھا کے لائے اور فرمایا، خطبہ کا پھر آغاز یہاں سے کیا، صدق اللہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، فرمایا اللہ نے سچ کہا کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد فتنہ ہے، تمہیں اللہ کی یاد سے غافل کرتی ہے۔ فرمایا کہ دیکھو میں اللہ کا ذکر کر رہا ہوں، خطبہ دے رہا ہوں جمعے کا، اور میں نے اپنے ان دونوں بچوں کو دیکھا، حدیث کا مفہوم بیان کر رہا ہوں میں، کہ مجھے ان بچوں پر اتنا پیار آیا کہ میں اللہ کا ذکر چھوڑ کے چلا گیا اور ان دونوں بچوں کو گود میں اٹھا کے لایا۔ تو کس قدر محبت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں بچوں کو
کی طرف لپکے ہیں اور اپنے جمعے کے خطبے کو موقوف کر دیا۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت حسن اور حضرت حسین کو گود میں اٹھایا، ان کا بوسہ لیا اور فرمایا کہ تم اولاد انسان کو علم سے بھی محروم کر دیتی ہو، اور انسان کو جہاد سے بھی دور کر دیتی ہو، اور انسان کو سخاوت سے بھی محروم کر دیتی ہو۔ جب انسان کی اولاد ہوتی ہے تو اس کا ہاتھ ایسے کشادہ نہیں ہوتا جیسے پہلے غیروں پہ خرچ کیا کرتا تھا، وہ اپنی اولاد کی فکر میں لگ جاتا ہے، اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے ڈرتا ہے کہ کہیں شہید ہو گیا تو میرے بچوں کا کیا ہوگا، اور علم کے لیے اپنے آپ کو فارغ نہیں کرتا بلکہ پیسہ کمانے میں لگ جاتا ہے، اس لیے کہ بھئی میں اگر علم حاصل کروں گا اور میں نے پیسہ نہ کمائے تو میری اولاد کو کہیں نقصان نہ ہو مستقبل میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ان بچوں کو گود میں اٹھا کے فرمایا کہ تم اولاد میں یہ تینوں عیب ہیں، لیکن اس کے باوجود فرمایا وَإِنَّكُمْ لَمِن رَيْحَانِ اللَّهِ، لیکن اللہ کی قسم تم اللہ کی خوشبوؤں میں سے خوشبو ہو۔ یعنی یہ بھی بتا رہے ہیں کہ یہ اولاد یہ بھی کرتی ہے، یہ بھی کرتی ہے، لیکن اس کے باوجود کس قدر محبت کا اظہار کر رہے ہیں کہ یہ سب چیزیں اپنی جگہ، لیکن اولاد جو ہے یہ اللہ کی خوشبوؤں میں سے، ریحان بہترین خوشبو کو کہا جاتا ہے، اس خوشبو میں سے خوشبو۔ بہت زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم محبت کا اظہار کیا کرتے تھے۔ بعض روایات میں آتا ہے صحابی کہتے ہیں ہم جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تشریف لے جاتے تو بسا اوقات دیکھتے کہ حضرت حسن اور حضرت حسین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر مبارک پہ، پشت مبارک پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں سجدے میں مشغول ہیں، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے اٹھنے کا ارادہ فرماتے تو ان دونوں بچوں کو اتار دیتے اور قادے کی حالت میں دوبارہ گود میں بٹھا لیا کرتے۔ اس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ان دونوں نواسوں سے محبت کی ہے۔ حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو لم یبق من الدنیا الا یوم واحد، اگر قیامت آنے میں صرف ایک دن رہ گیا، یعنی اتنی بالکل قیامت قریب آ گئی، لطول اللہ ھذا اليوم، اللہ اس دن کو بھی لمبا کھینچ دے گا، اور حتی یبعث رجلا اسمہ کاسمی، اور ایک ایسے شخص کو دنیا میں بھیجے گا، یعنی اس دنیا کی اصلاح کرنے کے لیے، کہ جس شخص کا نام میرے نام جیسا ہوگا، من ولدی ھذا، اور وہ میری اولاد میں سے ہوگا، من ولدی، وہ میری اولاد میں سے ہوگا۔ تو حضرت حذیفہ ابن یمان فرماتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، یہ شخص جس کی آپ امت کو بشارت دے رہے ہیں، جس کے بارے میں آپ فرما رہے ہیں کہ وہ میری اولاد میں سے ہوگا اور اللہ اسے ضرور دنیا میں بھیجیں گے چاہے قیامت میں ایک دن ہی کیوں نہ رہ جائے، تو یہ شخص کون ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسین پر ہاتھ مارتے ہوئے فرمایا کہ یہ من ولدی ھذا، وہ شخص میری اس اولاد میں سے ہوگا، اس بیٹے کی نسل میں سے پیدا ہوگا، اور وہ شخص سے مراد ہے حضرت مہدی علیہ الصلوۃ والسلام، جو اس امت کی اصلاح کے لیے آئیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت مہدی کے بعد آئیں گے، حضرت پہلے آئیں گے حضرت عیسیٰ سے، تو امام مہدی کے بارے میں بھی اس امت کا اجماع ہے کہ وہ حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہوں گے۔ اللہ نے یہ فضیلت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں حضرت حسین کو عطا فرمائی ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے حضرت حذیفہ ابن یمان فرماتے ہیں کہ ہم ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو ہم نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پہ بہت زیادہ خوشی کے آثار ہیں۔ تو فرماتے ہیں ہم نے پوچھا یا رسول اللہ آپ آج بہت زیادہ خوش نظر آ رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیف لا اسر وقد اتانی جبرائیل بشرنی ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، فرمایا میں بھلا خوش کیوں نہ ہوں، میرے پاس جبریل امین آئے ہیں اور مجھے خوشخبری دے کر گئے ہیں کہ آپ کی اولادوں میں حضرت حسن اور حضرت حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہوں گے۔ یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی ان اولادوں سے محبت کا کچھ معاملہ تھا جس کا میں نے تذکرہ کیا۔ صحابہ کرام بھی حضرت حسن اور حضرت حسین کے ساتھ بہت زیادہ محبت کا اظہار فرمایا کرتے تھے۔ خلیفہ راشد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں روایات میں ہے کہ جب بھی گلی میں گزرتے اور حضرت حسین کو کہیں دیکھتے تو اٹھا کے گود میں اٹھا کے ان کو پیار کرتے۔ ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حسین کو گود میں اٹھا کے پیار کیا اور فرمایا اور آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، اور اس حدیث کے راوی بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ابو بکر کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور حضرت ابو بکر فرما رہے تھے والذی نفسی بیدی لقرابۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الی ان اصل من قرابتی، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خونی رشتوں کی قدر اللہ کی قسم اپنے رشتوں سے زیادہ محبوب ہے۔ یہ حضرت ابو بکر کا حضرت حسین کے ساتھ معاملہ تھا۔ اور اس کے علاوہ بھی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل و عیال اور آپ کی آل کے بارے میں لوگوں کو بہت تاکید فرمایا کرتے تھے
ایک روایت میں ہے کہ آپ نے حضرت ابو بکر نے لوگوں سے خطاب کیا اور فرمایا یا ایھا الناس ارقبوا آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے لوگوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتوں کا خیال رکھو، یعنی آپ کے جو خونی رشتے ہیں، آپ کی اولاد، آپ کی بیٹیاں، ان کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ مدینہ کی گلیوں سے گزر رہے تھے تو آپ نے حضرت حسین کو بچوں میں کھیلتے ہوئے دیکھا تو ان کے قریب آئے اور ان کو گود میں اٹھا کے فرمایا بی ابی شبیہ من نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا بعلی۔ حضرت علی قریب میں موجود تھے تو حضرت حسین کو حضرت ابو بکر نے گود میں اٹھا کے فرمایا کہ میرے ماں باپ تم پہ قربان جائیں، اللہ کی قسم یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ مشابہ ہیں، علی کے مشابہ نہیں ہیں، یعنی حضرت علی کے مشابہت ان میں کم ہے اور شکل و صورت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ زیادہ مشابہ ہیں۔ اور روایات میں آتا ہے وعلی یضحک، حضرت علی ابو بکر کی یہ بات سن کے ہنس رہے تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آتا ہے۔ حضرت عمر نے بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسن سے بہت زیادہ محبت کا اظہار کیا اور ان کا خاص خیال کیا کرتے تھے۔ ایک روایات میں ہے کہ جب یمن سے کچھ جوڑے آئے ہیں مال غنیمت کے طور پہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان جوڑوں کو تقسیم کیا، لباس کو تقسیم کیا، تو مدینہ میں بہت سارے صحابہ بہت اچھا، یمن کے جو جوڑے ہوا کرتے تھے بہت خوبصورت ہوا کرتے تھے، تو دیکھا کہ لوگ وہ پہن کے گھوم رہے ہیں تو آپ کی نظر حضرت حسن حسین پر پڑی، یہ دونوں بچے تھے، تو دیکھا کہ یہ سادہ کپڑوں میں گھوم رہے ہیں تو حضرت عمر کو بہت فکر ہوئی۔ حضرت عمر نے یمن کی طرف ایک قاصد کو بھیجا اور کہا کہ اس کے گورنر سے کہو کہ حسن اور حسین کے لیے بھی ایسے ہی جوڑے بھیجے جیسے دوسرے لوگوں کے لیے بھی۔ تو جب بھیجے گئے وہ جوڑے اور حضرت عمر نے دیکھا کہ حضرت حسن اور حسین وہ جوڑے پہن کے گھوم رہے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ اب میرا دل مطمئن ہوا ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ مشہور واقعہ ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ جب بیت المال سے وظائف جاری فرمائے تو اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حصہ اس میں کم رکھا اور حضرت حسن اور حضرت حسین کا حصہ زیادہ رکھا۔ یہ واقعہ بڑا دلچسپ ہے۔ تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت عمر کے بیٹے تھے، انہوں نے اپنے والد پر یہ اعتراض کیا کہ اے میرے والد محترم، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت ساری جنگوں میں شریک رہا ہوں، حضرت حسن اور حسین تو اس وقت بہت چھوٹے تھے، تو میرا حق زیادہ بنتا ہے کہ مجھے اس وظیفے میں زیادہ حصہ دیا جائے۔ حضرت عمر نے جو جواب دیا وہ بڑا ہی دلچسپ، فرمایا اے میرے بیٹے، اے ابن عمر، ہل ابوک مثل ابیہما وہل امک مثل امیہما وہل جدک مثل جدہما، تو بتا کہ کیا تیرا باپ ان دونوں کے باپ جیسا ہے اور کیا تیری ماں بھی ان دونوں کی ماں جیسی ہے اور کیا تیرے نانا بھی ان دونوں کے نانا جیسے، یعنی یہ تین فضیلتیں ان دونوں کو حاصل ہیں تو جو تجھے حاصل نہیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ تیرا باپ ان دونوں کے جو والد ہیں وہ تیرے والد سے افضل ہیں۔ یہ حضرت عمر کی تواضع تھی کہ حضرت علی کو اپنی ذات پر ترجیح دیا کرتے تھے، اور ان کی والدہ تیری والدہ سے افضل ہیں، اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے۔ حضرت فاطمہ کا مقام وہ حضرت عمر کی اہلیہ کے مقام سے کئی گنا زیادہ ہے، اور ان کے نانا تیرے نانا جیسے نہیں ہیں، یعنی ان کے نانا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور تیرے نانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہیں۔ تو اس بنیاد پر بھی حضرت عمر نے حضرت حسن اور حضرت حسین کو فضیلت دی۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے یہ بات خصوصیت سے ذکر کی ہے کہ جب بھی وظائف جاری کرتے حضرت عمر تو حضرت عمر کی عادت تھی کہ جو دین میں پہل یعنی جو دین میں مقدم ہیں ان کو زیادہ وظائف دیا کرتے تھے، جو مؤخر ہیں ان کو کم دیا کرتے تھے، لیکن اس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آل رسول کو سب سے زیادہ مقدم کیا ہے، سب سے زیادہ مقدم، اور اپنا نمبر بہت بعد میں رکھا ہے۔ آل رسول، آل بیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد کو آپ تمام صحابہ پر وظائف کے معاملے میں ترجیح دیا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر سے ان دونوں حضرات کو، حضرت حسن اور حضرت حسین کو بھی بے پناہ محبت تھی، اور کوئی بھی ان کی شان میں اگر گستاخی کی کوشش کرتا تو حضرت حسن اور حضرت حسین اس کو جواب دیا کرتے تھے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ عراق سے کچھ لوگ آئے شرپسند اور حضرت حسین کے سامنے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کی برائی بیان کرنے لگے، تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تم لوگ جو ابو بکر اور عمر کی برائی بیان کر رہے ہو تو مجھے یہ بتاؤ کہ قرآن مجید میں 3 قسم کے مسلمانوں کا بیان ہے، چوتھی قسم کوئی بھی نہیں۔ ایک قسم تو وہ ہے جن کے بارے میں قرآن فرماتا ہے والذین ہاجروا فی سبیل اللہ واخرجوا من دیارہم، وہ مسلمان جنہوں نے ہجرت کی اور ان کو اپنے گھروں سے نکالا گیا۔
تو فرمایا کہ بتاؤ ابو بکر اور عمر ان میں سے ہیں یا تم ان میں سے ہو؟ ان لوگوں نے کہا ہم ان میں سے نہیں ہیں، ابو بکر عمر ان لوگوں میں سے ہیں جن کو گھروں سے نکالا گیا۔ حضرت حسین نے فرمایا دوسرا طبقہ مسلمانوں کا وہ ہے جس کو قرآن بیان کرتا ہے والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم، وہ انصار صحابی جنہوں نے مہاجرین کے ساتھ مدد کی، مہاجرین کو ٹھکانہ دیا، تو کیا تم ان انصار میں سے ہو؟ وہ عراق سے جو فتنہ پرست لوگ آئے ہوئے تھے انہوں نے کہا نہیں ہم ان میں سے بھی نہیں ہیں۔ حضرت حسین نے قرآن کی تیسری آیت تلاوت کی، فرمایا ایک طبقہ تو قرآن میں مسلمانوں کا وہ بیان کیا جنہوں نے ہجرت کی، گھر بار چھوڑا، دوسرا طبقہ قرآن نے وہ بیان کیا ہے جو انصار تھے جنہوں نے ان مہاجرین کو پناہ دی، اور تیسرا طبقہ بعد میں آنے والے وہ مسلمان جن کا قرآن میں ان الفاظ کے ساتھ تذکرہ ہے یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا۔ فرمایا قرآن مجید میں آتا ہے کہ کچھ لوگ بعد میں آئیں گے، وہ ایسے ہوں گے جو یوں کہا کریں گے کہ اے اللہ یہ جو انصار اور مہاجر صحابہ ہم سے پہلے گزر چکے، اے اللہ تو ان کی خطاؤں کو معاف فرما دے اور ہمارے دل میں ان سے بغض پیدا نہ کرنا بلکہ ہمارے دل میں ان سے محبت پیدا کرنا۔ تو یہ وہ تیسرا طبقہ ہے جو انصار میں سے بھی نہیں ہے، مہاجرین میں سے بھی نہیں ہے، لیکن انصار اور مہاجرین سے محبت کرنے والا ہے۔ تو حضرت حسین نے فرمایا کہ تم اس قسم میں سے بھی نہیں ہو، کیونکہ اگر تمہیں محبت ہوتی تو ابو بکر اور عمر کی تم برائی بیان نہ کرتے۔ تو اس طرح دلائل کی دنیا میں حضرت حسین نے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کا دفاع کیا ہے۔ اور یہ بات بھی ایک تاریخی حقیقت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ صرف آل رسول سے قرابت داری مضبوط کرنے کے لیے حضرت علی کو پیغام نکاح بھیجتے ہیں کہ میں آپ کی بیٹی ام کلثوم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت علی نے انکار کیا، فرمائے میری بچی کی عمر آپ سے کم ہے، آپ کی عمر زیادہ ہے۔ تو حضرت عمر کا مشہور مقولہ ہے، فرمایا واللہ اللہ کی قسم میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہتے ہوئے سنا کل نسب وسبب منقطع یوم القیامہ الا نسبی، کہ نبی نے فرمایا ہر نسب قیامت کے دن ختم ہو جائے گا سوائے میرے نسب کے۔ واللہ ما اردت بہ الباہ، اللہ کی قسم اے علی میری نیت خواہش نفس نہیں ہے، میں صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد سے اپنا رشتہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے اپنا رشتہ مضبوط کرنا چاہتا ہوں۔ اور جب حضرت عمر کی شادی حضرت علی کی بیٹی سے ہوئی ہے، حضرت عمر اتنا خوش تھے، کئی ہزار، کئی لاکھ، کئی 4000 دراہم کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے مہر دیا ہے، اور جا کے صحابہ سے کہا کہ تم مجھے کیوں مبارکباد نہیں دیتے، یعنی ان کو ترغیب دی کہ مجھے خوب مبارکباد دو، اس لیے کہ میں نے جس سے نکاح کیا ہے وہ علی کی بیٹی ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں، یعنی دو رشتے میرے مضبوط ہو گئے ان کے ذریعے، کہ ایک تو علی جو خود داماد نبی ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، ان سے رشتہ مضبوط ہوا، اور ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی میری ساس بن گئی ہیں حضرت فاطمہ، ان کی بیٹی سے میں نے نکاح کر کے نبی سے اپنی قرابت کو مضبوط کر لیا۔ تو حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو زمانہ ہے وہ حضرت عمر کے دور تک بچپن کا زمانہ ہے۔ یہ دونوں حضرات حضرت عثمان کے دور میں اپنے عہد شباب میں داخل ہوتے ہیں، اور جو عرب کا اس زمانے میں ایک کلچر تھا کہ تعلیم کے ساتھ ساتھ جسمانی ریاضت اور گھڑ سواری اور تیر اندازی، یہ ساری چیزیں حضرت حسن حضرت حسین نے بھی سیکھیں، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں پھر حضرت حسن اور حضرت حسین جہاد میں مسلمانوں کی فوج کے ساتھ شریک رہے ہیں، اور صحابہ کرام حضرت حسن اور حضرت حسین کی موجودگی کو اپنے درمیان فخر سے دیکھا کرتے تھے۔ افریقہ کی جنگ میں جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا گیا ہے تو اس وقت جو جنگ کے کمانڈر تھے وہ لوگوں کو فخر سے بتایا کرتے تھے کہ اللہ کی ہمیں مدد کی پوری امید ہے، اس لیے کہ ہمارے درمیان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے موجود ہیں، اس پہ فخر کیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری جنگوں میں حضرت حسن اور حضرت حسین شریک رہے ہیں، میدان جہاد میں جہاں جہاں ان کو موقع ملا، اور کربلا کے میدان میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کی خاطر جان دے دی۔ روایات میں آتا ہے کہ جب ابن زیاد بدبخت کے سامنے حضرت حسین کا سر مبارک لایا گیا ہے تو ابن زیاد بدبخت حضرت حسین کے ہونٹوں پہ اپنی چھڑی کو پھیر رہا تھا۔ وہاں زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، انہوں نے ابن زیاد کو برا بھلا کہا اور فرمایا کہ اللہ کی قسم میں نے ان ہونٹوں پہ بارہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹوں کو رکھا ہوا دیکھا ہے۔ تو اس وقت صحابہ کرام کی کیا کیفیت ہوگی۔ ایک اور روایت میں آتا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی جنازے کے ساتھ جا رہے تھے، اس میں حضرت حسین بھی موجود تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھک کے کہیں بیٹھ گئے تو حضرت ابو ہریرہ نے جا کے ان کے پاؤں کو جھاڑا اور مٹی کو دور کیا، ان کے پاؤں کو صاف کرنے لگے۔ حضرت حسین نے فرمایا کہ اے ابو ہریرہ کیا کر رہے ہو؟
حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ اے حسین، میں آپ کے بارے میں جو کچھ جانتا ہوں اگر لوگ جان لیں تو آپ کو کندھوں پہ اٹھا دیں، یعنی مجھے آپ کے فضائل کا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے علم عطا ہوا ہے اس کے مقابلے میں یہ کم ہے جو کچھ میں کر رہا ہوں۔ حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ان دونوں حضرات نے بیت اللہ کا بارہا پیدل حج کیا ہے۔ حضرت حسن نے کہا جاتا ہے کہ 20 مرتبہ بیت اللہ کا پیدل حج کیا ہے، عراق سے کوفہ سے چل کے بیت اللہ کی طرف پیدل آئے ہیں۔ کسی نے عرض کیا کہ آپ اپنے آپ کو اتنا کیوں تھکاتے ہیں؟ کوفہ اس زمانے کی گرمی، اس زمانے کے پہاڑ اور ریگستان، اس وقت کیا کیفیت ہوتی ہوگی؟ تو کسی نے کہا کہ آپ اپنے آپ کو کیوں تھکاتے ہیں، آپ سوار ہو کے جائیں۔ تو حضرت حسن نے فرمایا کہ اللہ کی قسم مجھے اس بات سے حیا آتی ہے کہ میں اللہ کے گھر کی زیارت کو سوار ہو کر جاؤں، میں پیدل ہی جاؤں گا۔ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے 25 مرتبہ پیدل حج کیا ہے کوفہ سے بیت اللہ کی طرف۔ یہ کچھ بہت ہی تھوڑا سا تذکرہ تھا حضرت حسین کے فضائل کے بارے میں، بھرے پڑے ہیں احادیث میں، روایات میں، اور آپ کی سیرت میں سخاوت، آپ کی بہادری، آپ کی عبادت، آپ کا علم، اور صحابہ کرام سے محبت، اور صحابہ کرام کی ان دونوں حضرات سے محبت، اور سب سے بڑی بات یہ کہ اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نسب چلایا ہے وہ حسن اور حسین سے چلایا ہے۔ یہ بہت بڑی فضیلت کی بات ہے۔ اور اس میں ایک فضیلت حضرت عمر کے لیے بھی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہ جب یہ ایران فتح ہوا ہے تو فارس کا جو بادشاہ تھا یزدجر، اس کی بیٹی جو شہزادی تھی بہت خوبصورت، اور ظاہر بادشاہوں کی جیسے بیویاں اور بیٹیاں ہوا کرتی ہیں، تو حضرت عمر نے فرمایا کہ یہ جو ان کی بیٹی ہے یہ میں حسین کو دوں گا۔ تو آپ نے حضرت حسین سے ان کی بیٹی کی شادی کرائی، اس لیے کہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ سردار کی بیٹی ہے تو سردار ہی کے لائق ہے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان سے شادی ہوئی ہے، اور کمال کی بات یہ کہ حضرت حسین کی اولاد میں جتنے حضرات تھے کہا جاتا ہے کہ سب کربلا میں شہید ہو گئے۔ امام زین العابدین جو بہت مشہور فقیہ ہیں اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے اساتذہ میں سے ہیں، اور حضرت حسین کی جو نسل چلی ہے وہ صرف امام زین العابدین سے چلی ہے۔ آج جتنے بھی حسینی دنیا میں نسب کے اعتبار سے پائے جاتے ہیں وہ سب حضرت زین العابدین کی اولاد میں سے ہیں، اور حضرت زین العابدین اسی ماں کے بیٹے تھے جو یزدجر کی بیٹی تھی، جو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت حسین کو دی تھی۔ تو یہ بھی ایک حضرت امیر المومنین حضرت عمر کے لیے بھی فضیلت کی بات ہے، اور حضرت زین العابدین کے لیے بھی بہت فضیلت کی بات ہے کہ حضرت زین العابدین کے ذریعے اللہ نے حضرت حسین کی نسل کو پوری دنیا میں پھیلایا ہے اور چلایا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں آل رسول اور آل بیت سے سچی محبت کی توفیق نصیب فرمائے، اور ان واقعات میں جو آل رسول کے ساتھ صحابہ کی محبت تھی، ان واقعات میں ہمیں جو سبق ملتا ہے وہ سبق یہ ملتا ہے کہ جیسے ہمیں کسی بزرگ سے، اہل اللہ سے اور نیک لوگوں سے محبت کا حکم ہے، اسی طرح ان کی آل و اولاد سے بھی محبت کا حکم۔ آپ کسی استاد سے اگر پڑھتے ہیں تو آپ کے ذمے ہے کہ جیسے میں کل بچہ کھو گیا، گاؤں میں بیٹھک ہو گیا، پھر کوئی ڈاکٹر فری میں علاج کر رہا ہو تو مسجد کے لاؤڈ سپیکر سے اعلان کرتا ہے اس پر۔ مسجدوں میں اس طرح کے اعلانات تو مسجد ہے وہ تھانہ تھوڑی۔ البتہ بچہ اگر گم جائے تو اس کے اعلان کی میرے خیال دارالعلوم کرنگی کا فتویٰ ہے کہ کوئی گنجائش ہے۔ آپ کے کہنے پر ڈاکٹر کو گفٹ وغیرہ دینا چھوڑ دیا، لیکن اکثر میڈیسن کمپنی والے دیتے ہیں ڈاکٹر، تو کیا یہ اپنے لیے گھر لا سکتے ہیں یا صدقہ کر دینا؟ بھائی جس کی ملکیت ہے اسی کو لوٹانا پڑے گا آپ کو۔ کمپنی نے دیا ہے تو وہ مال آپ خود استعمال نہیں کر سکتے، نہ ان کی پرمیشن بغیر صدقہ کر سکتے ہیں۔ بہتر یہ کہ آپ یہ جاب چھوڑ دیں، کیونکہ اس میں تو یہی کام آپ سے کروایا جائے گا، رشوت دینے۔ السلام علیکم صاحب، اپنی ڈیلی روٹین بتا دیں۔ کسی میری ڈیلی روٹین چینج ہوتی ہے۔ ایک تو جو جامع ترشید میں تدریس ہے وہ روٹین تو رہتی ہے، باقی ڈیلی بیسس پہ فیصلہ کرتا ہوں آج کیا کرنا ہے۔ والد نے زمین دو نابالغ بیٹیوں اور بیوی تینوں کو مشترکہ تحریری ہبہ کی، بیوی کو زمین کا قبضہ نہ دیا۔ آپ نے کہا کہ نابالغ بیٹیوں کا ہبہ مکمل ہے، بغیر قبضہ کیسے مکمل ہے؟ تقسیم کا طریقہ تھوڑا دیکھو۔ نابالغ بیٹیوں کو تو قبضے کے بغیر بھی، کیونکہ باپ کا قبضہ ہی بیٹیوں کا قبضہ شمار ہوگا، تو جو والد ہے وہ اس کا قبضہ نابالغ بچوں کا قبضہ خود بخود ہوگا۔ تو اگر تحریری طور پر تینوں کو ان کا حصہ دے دیے تو بیوی کا حصہ الگ کرنا پڑے گا۔ بیوی کا جو حصہ ہے وہ الگ کرنا پڑے گا کہ یہاں سے یہاں تک بیوی کا حصہ، اگر وہ زمین قابل تقسیم ہے تو، ادروائز بیوی کا ہبہ ٹھیک نہیں۔ کسی وجہ سے اگر اپن خود کی اولاد نہ کریں اور کسی سے بچہ اڈاپٹ کر لیں یعنی گود لے لیں تو اس میں قیامت کے دن کچھ پکڑ ہو سکتی ہے کیا؟
اگر کسی کا بچہ ایڈاپٹ کیا جائے تو چند باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے. نمبر 1، بلدیت میں آپ اپنا نام نہیں ڈال سکتے، اس کے والد میں جو اوریجنل والد ہے اسی کا نام ڈالنا گا، ایک بات. نمبر 2، اگر وہ لڑکی تھی تو جب وہ بالغ ہو جائے گی اس کا آپ سے پردہ ہوگا، اگر وہ لڑکا تھا تو آپ کی وائف سے اس کا پردہ ہوگا. تیسری بات، اس کا وراثت میں حصہ نہیں ہوگا، وراثت میں جو آپ کے حقیقی وارث ہیں ان کا حصہ ہوگا. آپ اپنی زندگی میں کچھ اس کو دینا چاہیں یا 1/3 کی وصیت کرنا چاہیں تو وہ کر سکیں. ان باتوں کا اگر خیال کریں تو پھر یہ ٹھیک. مفتی صاحب، اگر فرض نماز کے بعد وہ وظائف پڑھیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھے ہیں اور ساتھ میں درود بھی پڑھا تو کیا یہ نہیں پڑھ سکتے؟ لیکن ہماری نظر میں بہتر یہ ہے کہ وہ سنتوں کے بعد پڑھے جائیں. اس طرح سے تمام احادیث میں تطبیق ہو جاتی ہے، کیونکہ حدیث سے یہ بھی ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف اللہم انت السلام کی دعا کی بقدر بیٹھا کرتے پھر کھڑے ہو جایا کرتے. یہ بھی صحیح حدیث سے ثابت. تو اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ جو حدیثوں میں آتا ہے نا فرائض کے بعد جو وظائف ہیں، تو اس سے فرائض مع سنن ہے، یعنی فرائض اپنی تکمیل کے ساتھ مکمل ہو جائیں، اس سنت موقدہ کے ساتھ ان کی مکمل تکمیل. زبیر صاحب انڈیا سے پوچھتے ہیں، میں تبلیغی ترتیب کے مطابق فجر کے بعد تعلیم میں بیٹھتا ہوں، اگر تعلیم کی وجہ سے اپنی نماز کی جگہ سے ہل جاؤں تو کیا پھر بھی اشراق کا وہی ثواب ملے گا جو فجر کے بعد اپنی جگہ بیٹھنے پر آتا ہے؟ اشراق میں جو ثواب نبی نے بتایا ہے جمعے کا، وہ تو وہی صورت میں ہوگا کہ آپ فجر کی نماز کے بعد وہیں بیٹھے رہیں. لیکن تبلیغ میں جو تعلیم کا طریقہ ہے، فجر کی نماز کے بعد حلقہ لگتا ہے، تو وہ بھی کوئی کم نہیں ہے. پوری دنیا میں دعوت کا کام ہو رہا ہے، تو اس لیے اس اجتماعی نظم میں جڑنے کے لیے اگر آپ اپنی جگہ سے اٹھ جاتے ہیں تو دعوت اور تبلیغ کا کام جو ہے اس کا ثواب کوئی کم تھوڑی ہے، یہ بھی تو ایک بہت بڑا ثواب ہے، دوسری نوعیت کا ثواب مل جائے گا انشاءاللہ. مفتی صاحب، میری امی کہتی ہیں کہ لڑکیوں کو رات میں بال کھول کر نہیں سونا چاہیے، وہ کچھ جن وغیرہ سے ڈریں، کیا یہ صحیح ہے؟ بالکل غلط ہے، جن نہیں آئیں گے. اگر پیرنٹس فورس کریں کسی ایسے شخص سے نکاح کے لیے جو بے نمازی ہو تو کیا اللہ پہ بھروسہ کر کے کرنا چاہیے جبکہ کوئی اور اچھا رشتہ ہو بھی نہیں؟ اگر کوئی اچھا رشتہ ہی نہیں آ رہا اور لڑکی کی عمر نکلتی جا رہی ہے تو میرا خیال ہے اس زمانے میں کر لینا چاہیے، کیونکہ نکاح کے بغیر آپ بہت زیادہ فتنوں میں پڑ سکتے ہیں، اور لڑکیوں کے پاس بہت کم ٹائم ہوتا ہے اپنے آپ کو ٹھکانے لگانے. اس عمر میں ان کی صحیح جگہ شادی نہ ہو تو بس وہ پھر بہت الٹے اوٹ پٹانگ رشتے آتے ہیں. کوشش کریں نمازی ہو، داڑھی ہو، نماز اور لڑکا دیندار ہو، لیکن اگر نہیں ہے تو پھر سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ کر لی جائے، میرا خیال ہے. مشورے کے طور پر ہے، شرعی مسئلہ نہیں بتا رہا میں، مسئلے کے لحاظ سے تو جائز ہی ہے، لیکن دیندار کو ترجیح دینی، لیکن آپ خود نماز نہ چھوڑ دیں اور اس کو بعد میں محبت سے سمجھائیں نماز کا. ہماری طرف ایک مسجد میں جمعے کی نماز شافی عصر ٹائم پہ ہوتی ہے، کیا جمعہ ہو جائے گا؟ شافی عصر ٹائم پہ ہوتی ہے، ان کو منع کریں، ان سے بولیں اتنی تاخیر جائز نہیں ہے، لوگوں کی نماز کیوں شک پہ لگا رہے ہیں. تو شافعی کا جو عصر کا ٹائم شروع ہوتا ہے اس سے پہلے پہلے جمعے کی نماز پڑھیں، ان کو مجبور کریں. مفتی صاحب، یو بی ایل یا کسی بینک کے کال سینٹر میں کام کرنا کیسا ہے؟ کال سینٹر میں کام کر کے لوگوں کو اگر اکاؤنٹ کھولنے کی ترغیب دے رہے ہیں تو سودی اکاؤنٹ کھول دینا بھی جائز نہیں. تو کال سینٹر میں کام کیا ہے یہ ذرا دیکھیے جا کے. مفتی صاحب، اگر یہ بات علم میں ہو کہ کوئی چیز چوری کی ہے تو کیا اس کی قیمت ادا کر کے اس کو خرید ہیں؟ نہیں خرید سکتے. اگر خریدا ہے تو اس کے پیسے صدقہ کرنے پڑیں گے آپ کو، یعنی ڈبل آپ کو جرمانہ پڑ جائے گا، تب وہ حلال ہوگی. اور یہ بھی جب ہے جب مالک کا پتہ نہ ہو، اگر مالک کا پتہ ہے تو مالک تک وہ چیز لوٹانا واجب ہے. مفتی صاحب، بہنوئی والا سوال پوچھا تھا، نانی زندہ نہیں صرف ماموں اور خالہ ہیں، بہنوئی ان کو شادی میں بلانے سے منع کر رہا ہے ورنہ وہ اور میری بہن شادی میں نہیں آئیں. بہنوئی والا سوال پوچھا تھا، نانی زندہ نہیں صرف ماموں اور خالہ ہیں، بہنوئی کہہ رہا ہے ان کو شادی میں نہیں. یار بہنوئی کس کو کہہ رہے شادی میں بلاؤ؟ آپ کو کہہ رہے تو آپ بہنوئی کا آپ پہ کب سے آرڈر چلنا شروع ہو گیا؟ اچھا، شادی میں بلانے سے منع کر رہا ہے ورنہ وہ اور میری بہن شادی میں گے. خالہ ماموں کا رشتہ بہت قریبی ہوتا ہے، بلاؤ بہنوئی سالہ کے سالے کا الٹ. خیر حرکتیں سالے والی کر رہے ہیں. مفتی صاحب، اگر فرض نماز کے بعد وہ وظائف میں نے بتا دیا بھائی سنتوں کے بعد پڑھنا. میری امی کی عمر تقریباً 50 سال ہے، وہ قرآن صحیح پڑھتی اور غلطیاں کرتی ہیں اور وہ پڑھا ہوا بھول بھی جاتی ہیں. میں حافظ ہوں تو میں انہیں خود پڑھاؤں یا انہیں ایسے ہی پڑھنے دیں؟ ان کو کہیں قرآن ٹھیک کر لیں، ٹھیک کرنے کی کوشش کریں تو آپ ان کو پڑھا دیں. اگر وہ نہیں مانتی تو جیسے پڑھ رہی ہیں پڑھنے دیں، پھر آپ گھر کا ماحول خراب نہ کریں. بڑوں کو ایک دفعہ بات سمجھائی جاتی ہے، مان جائیں ٹھیک ہے، نہیں تو ان کو اپنے حال پہ چھوڑ. اللہ ان کو. جب لیٹ کر موبائل پہ قرآن پڑھیں تو بعض دفعہ موبائل پہ قرآن پڑھتے وقت جب دائیں یا بائیں سائڈ پہ کروٹ لے تو بعض دفعہ قرآن اور پاؤں سیم لیول پہ آ جاتے ہیں، کیا یہ بے ادبی ہے؟ جان کر نہ کریں، یہ عمل ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں.
تلاوت کو زیادہ فوکس کریں. انشاءاللہ آپ کی نیت چونکہ بے ادبی کی نہیں ہے، اور پتہ نہیں آپ پوچھ کیا رہے ہیں، پاؤں سیم لیول پہ آ جاتے ہیں. کیا مطلب پاؤں سیم لیول پہ آ جاتے ہیں؟ پاؤں کہاں ہے آدمی کے، اور موبائل ہاتھ میں ہوتا ہے، لیٹا ہوا بھی اگر پڑھ رہا ہو تو کہاں سے؟ اگر بالکل ہی پاؤں پہ موبائل لگ رہا ہے وہ تو غلط ہے، بے ادبی کی بات ہے، لیکن لیول سے. مفتی صاحب میرے گھر والے نیہا حلیم پکائی میں نے کہا کسی کو نہیں، جیسے کہ رشتہ دار اور محلے والے. میں نے کہا ان دنوں بدعت ہوتی ہے بانٹنا. جی بدعت ہے یہ اس دنوں میں کھانا بانٹنا، اس سے اوائڈ کریں. مفتی صاحب خیریت سے ہیں؟ آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ اللہ آپ کو خیر. قاری امتیاز احمد صاحب. جی الحمدللہ، اللہ آپ کو امید ہے آپ بھی خیریت سے ہوں، کلیئر ہوں گی انشاءاللہ. مفتی صاحب معذرت کے ساتھ، آپ نے پچھلے اتوار کے بیان میں ہجری 1448 کے بجائے ہجری 1447 کہہ دیا. جی غلطی سے کہہ دیا ہوگا، کیونکہ وہ زبان پہ 1447 ہجری چڑھا ہوا ہے نا، وہ محرم میں تو سال تبدیل ہو گیا. آپ نے کریکشن کیا، آپ کا شکریہ. مفتی صاحب میری بیوی کو نصیحت کریں کہ فتووں کے مطابق عدالتی خلا درست نہیں، اور مجھے نوٹس نہیں ملا، پھر وہ کسی مفتی کے کہنے پر آگے نکاح کو جائز سمجھ رہی ہے، رخصتی بھی نہیں. نکاح جب ہو گیا تو شوہر جب تک ڈیورس نہیں دے گا ڈیورس نہیں ہوگی، اگر شوہر رکھنے کے لیے تیار ہے. ہاں شوہر نے اگر لٹکا دیا ہے، رکھ ہی نہیں رہا، رخصتی نہیں کر رہا، اور نہ طلاق دے رہا ہے نہ لا رہا ہے اس کو اپنے گھر، پھر ایسی صورت میں خلا کا راستہ یعنی تنسیخ نکاح کا راستہ اختیار کر سکتی ہے. لیکن اس صورت میں بھی کورٹ سے شوہر کو نوٹس ملے گا، شوہر جائے گا اور بیان دے گا کہ واقعی میں نہیں رکھنا. اگر وہ ایگری ہو جاتا ہے تو پھر کورٹ کھلا نہیں دے سکتی. مفتی نے بھی فتویٰ دیا ہے، غلط دیا ہے، اور کورٹ کے پاس یہ رائٹ نہیں ہے کہ وہ شوہر سے بیوی کو اس کی چھڑوا لے. میں بار بار کہتا ہوں عدالتیں، ججز اپنی بیویوں کو طلاق دے سکتے ہیں، دوسروں کی بیویوں کو نہیں دے سکتے. مفتی صاحب نکاح لڑکی والے کس طرح کریں، کوئی خرچہ نہ ہو آج کے معاشرے کے لحاظ سے طریقہ کار بتا دیں. سید میران میاں. بھائی لڑکی والوں کا شریعت میں کوئی خرچہ ہی نہیں ہے، یہ بہت ہی گندی بری اور منحوس رسم ہے جو ہماری سوسائٹی میں آ گئی ہے. عرب میں آج بھی لڑکی کا باپ کروڑ پتی ہوگا لیکن بیٹی کی شادی پہ 1 روپیہ خرچ نہیں ہوتا. نبی نے اپنی 4 بیٹیوں کی شادی کی ہے، 1 روپیہ بھی خرچ نہیں ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ تابعین سے لے کے آج تک عرب میں جن علاقوں میں بھی انگریز نے حکومت نہیں کی یا غیر مسلموں کے ساتھ مسلمانوں میں اختلاط نہیں ہوا، وہاں آج بھی لڑکی کی شادی پہ 1 روپیہ خرچ نہیں ہوتا. آپ جائیں پٹھانوں میں، وزیرستان کے علاقے میں، بیٹی کی شادی پہ باپ کا 1 روپیہ خرچ نہیں ہوتا. افغانستان میں آپ دیکھ لیں، بیٹی کی شادی پہ باپ کا 1 روپیہ خرچ نہیں ہوتا. یہ سب رسمیں وہاں پر ہیں جہاں غیر مسلموں کے ساتھ ہم رہے ہیں یا ہم پہ غیر مسلموں نے حکومت کی، ان مسلمانوں کا بیڑا غرق ہے. تو اس لیے جب لڑکی کی شادی ہوگی تو یہ کہا جائے گا کہ بھئی لڑکا لڑکی والوں کو ایڈوانس میں کچھ پیسے بھیج دے، جس کو دلہن کا جوڑا ووڑا خرید لیں، اور پھر گھر جائے، ان کے مسجد میں نکاح ہو جائے علی اعلان، اور اس کے بعد رات کو رخصتی کے لیے یا اثر مستی کا ٹائم ہو، لڑکا اپنے چند رشتہ داروں کے ساتھ چلا جائے. چائے وائے کا ٹائم ہے تو چائے پی لے، کھانے کا ٹائم ہے تو اگر 2-4 بندوں کو کھانا کھلاتے ہیں تو کوئی حرج نہیں. 4-5 بندے لے جائے، بندیاں ہوں، وہ اس کی مائیں بہنیں ہوں، اور دلہن کو اٹھا کے لے آئے، یہ رخصتی ہو گئی. اگلے دن لڑکا ولیمہ کرے خاندانی طریقہ. یہ طریقہ ہے، ہم نے اپنے بچے کی شادی اسی طرح سے کی ہے، اور بھی 4 شادیاں. مفتی صاحب کیا عاشورہ کے روزے کا واقعہ کربلا سے کوئی تعلق ہے؟ براہ کرم وضاحت فرمائیں. ہمارے علاقے میں بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ روزہ حضرت حسین کے نام پہ رکھا جاتا ہے، کیا یہ بات درست ہے؟ بالکل غلط ہے. عاشورہ کی فضیلت پہلے سے ہے اسلام میں. دیکھو قرآن کی جو آیت نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دین، یہ آیت تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی کہ ہم نے دین کو کمپلیٹ کر لیا. نبی کے دنیا سے جانے کے بعد اب نہ اسلام سے کچھ نکالا جا سکتا ہے، نہ اسلام میں کچھ ایڈ کیا جا سکتا. تو کربلا کا جو عاشورہ کا جو دن ہے وہ پہلے سے مقدس ہے. سیدنا حسین کی اس دن میں شہادت جو ہوئی ہے، اس سے یہ شہادت اور مقدس ہو گئی. تو اس لیے کربلا یہ جو عاشورہ کا جو روزہ ہے 10 محرم کا، یہ ہم اس لیے نہیں رکھتے کہ اس دن کربلا کا واقعہ ہوا ہے، بلکہ ہم اس لیے رکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے اس کو مقدس بنا. یہودی یہ روزہ رکھا کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اس دن میں نجات ملی. تو اور اسلام میں رمضان سے پہلے یہ روزہ فرض تھا، رمضان کے روزہ کے بعد یہ روزہ میں نبی نے حکم دیا ہے. اس کا کربلا کے واقعے سے اس روزے کا کوئی تعلق نہیں. اسلام میں تو بہت سارے واقعات ہیں، پورے سال آپ دیکھیں کوئی نہ کوئی شہادت کا دن اور کسی نہ کسی کی ولادت کا دن ہے. تو دن منانے کا اسلام نے ہمیں حکم نہیں دیا، مذہبی طور پہ کسی کا بھی دن منانا جائز نہیں. مفتی صاحب میری بڑی بہن ہے، اس کا رشتہ ہو گیا ہے، گھر کے کام وہ کرتی ہے اور کوئی کام نہیں کرتا، اس کی شادی کرائیں تو پھر ہمارا کیا ہوگا؟ گڈ خان، گھر کے مرد اور جو باپ اور بھائی ہوتے ہیں نا، وہ اپنے آپ اپنی بہن بیٹیوں کے لیے قربانی دیتے. کس باپ کا دل چاہتا ہے کہ اپنی بیٹی کو گھر سے رخصت کرے؟ اتنی محبت سے بیٹیاں پلتی، اتنی محبت میں سے باپ کو بیٹی سے جو بھی باپ سے محبت ہوتی ہے، لیکن وہ بچی کے مستقبل کے لیے قربانی دیتا ہے، اپنے لخت جگر کو اپنے گھر سے رخصت کرتا ہے تاکہ اس کا گھر بسے، اس کی زندگی ہو، اس کو اولاد ملے، بڑھاپے میں اس کے کام آئے. ماں باپ نے تو مر جانا ہے،
تو میں نے کچھ لوگ ایسے دیکھے ہماری سوسائٹی میں کہ بیٹی جاب کر رہی ہے تو شادی نہیں کر رہے، بیٹی گھر کے کام سارے سنبھالتی ہے تو بھائی اس کی شادی نہیں کر رہے. میرے سامنے ایسا کیس آ چکا ہے کہ وہ چونکہ بھائیوں کے کاموں میں ہاتھ بٹا رہی ہے اور جاب میں ہاتھ بٹا رہی ہے، یعنی ان کا بزنس ہے تو اس میں چونکہ ہاتھ بٹاتی ہے، گھر کے کام اس سے لے رہے ہیں تو شادی نہیں کر رہے. تو یعنی آپ کو میں نہیں کہہ رہا، جنرلی دیکھا جائے تو یہ تو بہت ہی زیادہ غلط بات ہو جاتی ہے. تو اللہ نے بہنوں کو بھائیوں کو بہنوں کے لیے اور باپ کو بیٹے کے لیے ان کا سربراہ اس لیے بنایا تاکہ وہ ان کے مفاد میں. تو اس لیے گھر کے کام کرے نہ کرے، آپ کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے، اس کا اچھا رشتہ تلاش کر کے اس کو رخصت کریں تاکہ وہ اپنا گھر آباد کرے. گھر کے کام آپ خود کر لیا. آئی ایم ان a لیول، کوئی بھی آل بوائز کالج نہیں ہے پاکستان. سو از اٹ پرمیسیبل ان اسلام ٹو اسٹڈی ان کو ایجوکیشن اور پرائیویٹ پڑھائی کرو؟ یا تو پوری انگلش بولو یار، یا آدھی پوری اردو. لڑکیاں لڑکوں سے بے تکلف بات کرتی ہیں کالج. بالکل حرام ہے، ناجائز ہے. لڑکیوں کو لڑکوں سے فری ہونے کی اجازت نہیں ہے، اور اگر کوئی ہو رہی ہے تو آپ کو اجازت نہیں ہے. آپ جائیں، مجبوری ہے، کو ایجوکیشن کے علاوہ سسٹم نہیں ہے، تو آپ پڑھیں، اپنی پڑھائی کو فوکس کریں، نظر جھکانا سیکھیں اور پتلی گلی سے پڑھ کے شام کو واپس آ جایا کریں. اور اگر کہیں نظر پڑ جائے، کوئی دل میں بہت زیادہ گھس جائے تو نکاح کا پیغام بھیجیں اس کے ابا کو. ہاں کر دیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو بس لعنت بھیجیں، کہیں اور ٹرائی کریں. دوست کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں کیا اگر وہ اپنی فیملی کے ساتھ رہتا ہو اینڈ اس کی ایج 18 ہو؟ کیا فیملی کی انکم دیکھی جائے گی؟ اگر 18 سال کا ہے اور مستحق ہے تو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، لیکن سوال پیدا ہوتا ہے اگر فیملی اسٹرانگ ہے تو دے کیوں رہے ہیں؟ جو بچے 18 سال کے ہوتے ہیں، اگر ماں باپ مالدار ہیں تو بچے خوب عیش کر رہے ہوتے ہیں، زکوٰۃ نہیں دینی چاہیے. اگر ماضی کی کمائی پر حرام کا شک ہو اور یہ وسوسے تنگی کے باعث ساری کمائی حرام ہونے کے وسوسے آئے، یہاں تک کہ ہر کام میں شک کی وجہ سے روزی کمانا مشکل ہو جائے، تو ایسے شخص کے لیے اسلام کا کیا حکم ہے؟ ایسا شخص کو چاہیے سائیکیٹرسٹ سے اپنے آپ کو واجب الچماٹ قرار دے، کہ فہمی لوگ واجب الچماٹ اور چمبا اور پلیٹ ہوتے ہیں. میرا مقصد کسی کی توہین کرنا نہیں ہے، اللہ سب کو اس بیماری سے بچائے، لیکن وہمیوں کا علاج جو ہے نا یہ آرام سے ہو نہیں سکتا. ان کو اپنے آپ کو خود کسی سے چترول لگوانے پڑے، اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے. اور چترول سے یہ ٹھیک ہو جاتے ہیں، یہ اس سے ٹھیک نہیں ہوتے. ان کو بٹھا کے گھنٹہ سمجھایا جائے گی، ٹھیک ہونے والی قوم نہیں ہے کوئی. یہ کسی کو اجازت دے کہ ہمیں لگاؤ کھینچے تو پھر وہ طبیعت سے ان کو دھوئے گا تو انشاءاللہ ان کی بہت معذرت. مجھے اچھا نہیں لگ رہا اس اسٹائل میں جواب دینا، لیکن میرے بھائی یہ میں آپ پہ ترس کھا کے یہ جواب دیا کہ ایک دفعہ ٹیکہ لگ جائے نا انجیکشن، وہ کیونکہ یہ وہم کی بیماری ابھی صرف آپ کو اس میں ہے، آگے بڑھے گی ہے، اس لیے فوری طور پہ ڈاکٹر کو دکھائیں. مفتی صاحب میں کینیڈا میں رہتی ہوں اور اسکول میں نقاب کرتی ہوں، کیا میں گریجویٹ یا سالانہ ایئر تصویر کے لیے صرف چہرے کا نقاب اتار سکتا ہوں؟ اگر گریجویشن کی تصویر ضروری ہے ریکارڈ میں رکھنے کے لیے تو پھر تو گنجائش ہے، ضروری نہیں ہے تو پھر یہ کام نہ کریں. اسے دعا کرتا ہوں اللہ کینیڈا جیسے کنٹری میں آپ نے پردہ کیا ہوا ہے، اللہ آپ کو اس پہ استقامت عطا فرمائے. قلیل من عبادی الشکور، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، جس کا مفہوم میں اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں کہ اللہ کو قدر اس چیز کی ہوتی ہے جو قلیل ہے. بے پردہ عورتیں بہت ہیں، پردے والی کم ہے. تو جو اس زمانے میں پردہ کریں گی اور کینیڈا جیسے کنٹری میں، تو اللہ کی نظر میں آپ کا مقام بہت اونچا ہو جائے. مفتی صاحب کیا یہ جائز ہے کہ ایک بندہ دوسرے بندے کو 20,000 درہم ادھار دے رہا ہو اور ساتھ کہے کہ آپ نے مجھے ہر مہینے 1,000 درہم واپس کرنے ہیں چاہے کام ہو یا نہیں؟ کیا ایسے کرنا جائز ہوگا؟ اگر 20,000 درہم دیے اور یہ کہا کہ ہر مہینے 1,000 واپس دیں اور 20,000 ہی واپس لوں گا میں، لیکن ہر مہینے کے لحاظ سے کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ 20,000 دیے اور 20,000 واپس لی، یہ جائز ہے. لیکن اگر کچھ اضافہ لے رہا ہے تو حرام ہے، ناجائز ہے. قرض پہ نفع نہیں لے سکتے. اگر شادی شدہ بیٹی 1 سال بعد بیرون ملک سے آ رہی ہو تو کیا 1 ہفتہ اپنے والدین کے گھر رہ سکتی ہے؟ 1 سال بعد بیرون ملک سے آ رہی ہفتہ کیوں نہیں رہ سکتی؟ زندگی اس کی والدین کے گھر میں گزری ہے تو کیوں نہیں رہ سکتی؟ سسرال کو چاہیے رہنے دے اس کو. آج کے وقت میں شیئرز بروکرز کے تھرو کر دیتے ہیں اور اس میں شیئر آپ کے نام رجسٹرڈ نہیں ہوتے، لیکن آپ اس کے بینیفیشل اونر ہیں. مطلب رسک بائنگ سیلنگ پروفٹ لاس آپ کے ہاتھ میں ہونا کافی. اس میں آپ کے نام ہو یا جس بروکر کے کو ہینڈ اوور کیا ہے اس کے نام ہو جائے. کسی نہ کسی کے نام تو ہوتا ہے، تو وہ نام ہوئے بغیر آگے سیل نہیں کر سکتے. آپ اس کو اپنے نام کریں احتیاطی سے، کیونکہ اس میں ورنہ فارورڈ سیل اور فیوچر سیل کا شک ہونا شروع ہو جاتا ہے جس کا نقصان ہوتا ہے. مفتی صاحب کیسے ہو؟ مفتی صاحب میں عامر خان اسلام آباد سے. میرا کوشچن یہ ہے کہ پسند کی شادی پیرنٹس کے خلاف جا کر کرنا کیسا ہے؟ دیکھو اسلام میں اللہ رسول کے بعد سب سے بڑا حق والدین، حتی الامکان پیرنٹس کو ناراض کرنے سے بچائیں اور پوری کوشش کریں ان کو منانے کی.
اکثر والدین کسی معقول ریزن سے ہی منع کر رہے ہوتے ہیں، ویلڈ ریزن ہوتی ہے جس سے وہ بچوں کو کسی خاص جگہ پہ شادی سے منع کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ ان کا تجربہ ہوتا ہے اور ان کو یہ بھی ڈر ہوتا ہے ہمارے خاندان میں کسی اوٹ پٹانگ کو لا کے ایڈجسٹ نہ کرنا شروع کر دے، وہ ایڈجسٹ ہوگی نہیں۔ تو اس لیے جب تک کسی کے پرسنلی حالات سامنے نہ آ جائیں تو میں مشورہ نہیں دے سکتا۔ تو عمومی قاعدہ تو یہی ہے کہ والدین کو ناراض نہ کریں، باقی کسی کے کیا حالات ہیں، کتنا مجبور ہے، اور والدین بلا وجہ کی ہٹ دھرمی تو نہیں کر رہے، تو وہ جب تک کسی کی انڈیویجولی اس کے حالات نہ سن لوں میں مشورہ نہیں دوں۔ نہ والدین کو چاہیے اولاد پہ بلا وجہ کی زبردستیاں ٹھوسیں، یہ بھی والدین کے لیے بھی۔ مفتی صاحب یوٹیوب پر ویڈیو بنانا چاہتا ہوں مگر کیمرے کے سامنے بولنے کی ہمت نہیں ہوئی، بہت اوور تھنکنگ ہوتی ہے، کیسے ایڈیٹنگ، کیسے کیا سولوشن یہ ہے کہ ایڈیٹنگ کر کے ڈال دیں، جیسی زیادہ بدنامی ہوگی نیچے الٹے سیدھے کمنٹس آئیں گے تو کوئی بات نہیں یار، چلتا ہے۔ اگر کسی نے ظہر کی نیت کی لیکن نماز کے دوران عصر کا وقت داخل ہو گیا اور کم از کم ایک رکعت ظہر کے وقت میں مل گئی تو کیا اس کی ظہر کی نماز صحیح ہوگی؟ جی ہو گئی یہ نماز، لیکن گناہ ہوگا کہ اتنا ڈیلے نماز ہو جائے۔ میرا سوال یہ کہ محرم کے دنوں میں جو نیاز تقسیم کی جاتی ہے اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ نیاز اللہ کے نام پر ہے لیکن اس کا ثواب حضرت حسین کو پہنچایا جاتا ہے، تو کیا اس نیاز کا کھانا شرعی طور پہ جائز ناجائز ہے؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر دین مکمل ہو چکا ہے، اس کے بعد یہ جو فلانے کی نیاز اور فلاں کی نیاز، اس کا اسلام میں ثبوت نہیں ہے۔ صدقہ خیرات ہیں، بس اللہ کے نام پہ صدقہ خیرات کریں، اس کا ثواب جس کو چاہیں پہنچانا چاہیں، بلکہ جو ہمارے اکابر بزرگ ہیں ان کو تو ویسے ہی ثواب پہنچتا ہے کیونکہ انہوں نے ہم لوگ ہمارے لیے قربانیاں دی ہیں، وہی تو سبب بنے آج جو ہم لوگ دنیا میں نیکیاں کر رہے ہیں۔ تو بس اللہ کی رضا کے لیے صدقہ خیرات جس مہینے میں چاہیں کر دیں، رمضان میں زیادہ ثواب ملتا ہے۔ تو اور یہ کہنا کہ حضرت حسین کی نیاز یا غوث اعظم کی نیاز، یہ سب چیزیں اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ عاشورہ کے موقع پر صرف حضرت حسین کا تفصیلی تذکرہ ہوتا ہے لیکن موسیٰ علیہ السلام کے مناقب واقعات کو بالکل نہ ہونے کے برابر ذکر کیا جاتا ہے، لوگوں کو اس کی اصل وجہ پتہ ہی نہیں۔ آپ نے بہت اچھے پوائنٹ کی توجہ دلائی ہے۔ والد نے زمین دو نابالغ، یہ بتا دیا میں نے میرے بھائی، والد نے زمین دو نابالغ بیٹیوں اور بیوی تینوں کو مشترکہ تحریر ہبہ کی، بیوی کو زمین پر قبضہ نہیں دیا، والد نے قبضہ اپنے پاس رکھا، والد فوت ہو چکے۔ تقسیم کا طریقہ، بیٹیوں کا کتنا حصہ، والدہ کا کتنا، جو بیٹیوں کو تو تینوں کو مشترک دیا نا، تو اس پلاٹ میں 2/3 تو بیٹیوں کا ہو گیا جو نابالغ، 1/3 جو بیوی کو دیا تھا وہ نہیں ہوا، بیوی اس میں وراثت جاری ہوگی، اور وراثت کا طریقہ یہی ہے، بیوی کا 8واں حصہ، اور اگر بیٹا بھی موجود ہے تو باقی وراثت کو اس طرح سے تقسیم کیا جائے گا کہ 2 بیٹیاں اور اب مجھے نہیں پتا بیٹوں کی تعداد کتنی، یعنی بیٹے کو 2 بیٹیوں کی نسبت ڈبل ملے گا، اور اگر بیٹا سرے سے ہے ہی نہیں، 2 نابالغ بیٹیوں کو اس جو بچا ہوا ہے اس میں 2/3 ملے گا، اور باقی والد صاحب کے، والد اگر زندہ ہیں، والدین زندہ ہیں، یا والدین نہیں ہیں یعنی والد نہیں ہے، تو بھائی یہ پوری ڈیٹیل بتائیں گے تو میں بتاؤں گا نا، آپ نے تو دورے وارث کا حصہ صرف 2 نابالغ بیٹی اور بیوی، اور کون سے ورثہ زندہ۔ اتنا ضرور ہے کہ 2 نابالغ بیٹیوں کو جو زمین دی تھی وہ ان کی ہو گئی ہے، جو 1/3 زمین بچی ہے وہ بیوی کی نہیں ہوئی بلکہ اس میں وراثت جائے، جو وارثوں کی تفصیل بتائیں گے۔ تو میرے انکل نے کرسچن عورت سے شادی کی، شادی کے بعد وہ مسلم ہو انشاءاللہ، لیکن 1 سال بعد پھر وہ ایتھیسٹ ہو گئی، لا حول ولا قوت۔ میرے انکل ان کے ساتھ اب بھی 10 سال سے ان کے ساتھ رہ رہے ہیں، وہ اپنی بیوی کو، حرام ہے ان کا رہنا، جب کوئی عورت غیر اسلام چھوڑ دیتی ہے تو نکاح ٹوٹ جاتا ہے، بیوی حرام ہو جاتی ہے شوہر پہ، اسلام کو، اور نکاح بھی دوبارہ پڑھنا پڑتا ہے۔ تو آپ کے ماموں تھے یا چچا، وہ سوال ہی غائب ہو گیا، جو بھی تھے ان کو سمجھائیں، اللہ سے ڈرائیں۔ مفتی صاحب میرے محلے والے یا رشتہ دار جن کا معلوم ہو کہ وہ اللہ کے نام کی نیاز دیتے ہیں تو ان سے لینا اور کھانا جائز ہے؟ میں نہیں کھانا چاہتی، گھر والے لے لیتے ہیں، منع کر دینا برا لگتا ہے، کیا تو آپ کے جو اختیار میں ہے وہ کریں، بس دے دے تو رکھ لیں، کھائیں نہیں، گھر والے کھا رہے ہیں نا، کھانے کے لیے وہ ہیں، سب کچھ آپ نے تو نہیں کھانا دنیا، تو بدعت کی تائید نہیں کرنی چاہیے۔ پتہ نہیں یہ لفظی نیاز نکالنا اور کہاں سے لائے ہیں لوگ، سیدھا سیدھا اسلام میں صدقات و خیرات ہیں، جب بھی کوئی ضرورت مند دیکھیں چپکے سے صدقہ کر دیں، یا لوگوں کو دکھا بھی کیا جا سکتا ہے تاکہ لوگوں کو ترغیب ہو، غریب کی ضرورت پوری کریں، یہ کیا ہے، یہ الفاظ کہاں سے نکالیں؟ مفتی صاحب اگر قرآن شریف پڑھتے ہوئے بار بار نیند کا غلبہ ہو تو کیا کیا جائے؟ سو جایا جائے، قرآن کو ایک طرف رکھ دیں اور آرام کریں۔ حدیث میں اسی طرح ہمیں بتایا گیا کہ قرآن طبیعت میں جب نشاط ہو اس وقت پڑھنا ہے۔ مفتی صاحب عاشورے کا دوسرے دن کا روزہ کس نیت سے رکھ سکتے ہیں؟ یہی نیت سے رکھیں، عاشورہ کا روزہ ہے تو نبی نے فرمایا کہ 2 روزے رکھو، 9-10 کا یا 10-11 کا، بس عاشورہ کی نیت کریں کہ وہ جو نبی نے حکم دیا تھا کہ 2 ملاؤ، تو میں اسی نیت سے نبی کی اتباع میں روزے رکھ رہا ہوں۔ باقی کوئی ایک رکھ لے تو بعض علماء اس کے قائل ہیں کہ اس زمانے میں اس کی بھی گنجائش۔ اہم کام ٹالنے اور نہ کرنے کی عادت کیسے چھوڑی جائے؟ پڑھائی کی جگہ ٹائم پاس کرنا، یہ عادت تو سارے لونڈے لپاڑوں میں ہے، تبھی برباد ہو رہے ہیں، اپنی مسلمان قوم میں، بیت القوم برباد ہو رہی ہے۔
دیکھو صبح سے لے کے ظہر تک کا جو وقت ہے نا، اس کو آپ کوشش کریں پڑھنے لکھنے میں لگانا ہے، فجر سے لے کے ظہر تک کا۔ بیچ بیچ میں تھوڑا بہت اٹھ کے، جیسے میں اپنا جب کام کے لیے بیٹھتا ہوں آفس، تو میں آدھے ایک گھنٹے کے بعد تھوڑا سا باہر ایک چکر لگا کے آتا ہوں، ورنہ جو آفس میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں نا، جو بیٹھ کے کام کرنا پڑتا ہے ٹائپ یا کوئی مطالعہ، ان کی کمر بیڑا غرق ہو جاتا ہے، اور پیٹ کے بھی مسائل ان کسی نے بڑے اچھا ملفوظ سنایا میڈیا پہ میرے سامنے گزرا تھا کہ حکیم محمد سعید کہا کرتے تھے کہ جو آفس میں بیٹھ کے کام کرنے والے لوگ ہیں ان کے لیے دوپہر کا کھانا زہر ہے، تو کام کریں اور تھوڑا سا اٹھ کے باہر چکر لگائیں تاکہ طبیعت میں اکتاہٹ پیدا نہ ہو۔ تو میں یہی کرتا ہوں یہ، اور میں نے جتنے بڑے لوگ دیکھے ہیں وہ صبح سے لے کے ظہر تک دماغی کام میں لگا، ظہر میں کھانا کھا کے تھوڑا دیر آرام کریں، اس کے بعد پھر گھومے پھریں، لونڈے لپاڑے بنے۔ اگر آپ لونڈے لپاڑے بہت زیادہ ہارڈ ورکنگ کا شوق نہیں اور زیادہ کام کے لوگ ہوتے ہیں، وہ تو پھر دوبارہ کام شروع کر دیتے ہیں اثر تک، اثر کے بعد وہ تھوڑا سا ریلیکس ہو۔ لیکن آپ فجر سے لے کے ظہر تک بھی اپنے آپ کو پڑھنے لکھنے کے کاموں میں فارغ کرو گے نا، انشاءاللہ اس کی بھی بہت برکت ہوگی، اور اس سے آپ کو مزید شوق پیدا ہوگا، پھر آپ مزید ٹائم پڑھائی لکھائی میں دو گے۔ شیطان کو خوش کرنے کے لیے فی الحال یہ کہہ دو کہ بھئی فجر سے لے کے ظہر تک میں باؤنڈ ہوں، ظہر کے بعد میں لونڈے لپاڑوں میں گٹر کے ڈھکنوں پہ جا کے بیٹھوں گا اور آوارہ گردی کروں گا، لیکن فجر سے ظہر تک میں نے پڑھنا ہے۔ تو انشاءاللہ جب شیطان کو آپ یہ کہو گے نا اور بے وقوف بناؤ گے، تو جب عادت پڑے گی تو مزید ٹائم آپ اچھے کاموں میں۔ نیک لڑکی سے نکاح کرنے کے لیے لڑکا کیسے تلاش کریں؟ نیک لڑکی سے نکاح کرنے کے لیے لڑکا کیسے تلاش؟ صاحب بار بار ایک ہی بات پوچھ رہے ہو، نیک لڑکی سے نکاح کرنے کے لیے لڑکا کیسے تلاش کریں؟ یہ تو شادی دفتر والوں سے پوچھو، اور نیک لڑکا ملنا کل بڑا مشکل۔ کمنٹس میں دیکھیں شاید کوئی جواب دے دے، نیک لڑکا بیٹھا ہوا ہو۔ مفتی صاحب کیا سفر میں بھی 6 ٹائم قضاء عمری پڑھنا ضروری ہے؟ جی ہاں، وتر کی نماز بھی واجب ہے، حدیث سے ثابت ہے۔ کیا مطلب سفر کی نماز میں؟ نماز قضا جب ہو گئی تو چاہے سفر کی ہو حضر کی ہو لوٹانی پڑے گی۔ مفتی صاحب کیا وضو کرنے کے بعد اگر سر سے دوپٹہ اتر جائے تو وضو ہو جاتا ہے؟ اگر نماز کے دوران سر سے دوپٹہ اتر جائے تو کیا نماز ہو جاتی ہے؟ برائے کرم تفصیل سے رہنمائی فرمائیں۔ وضو کے دوران اتر جائے تو وضو تو ہو جاتا ہے، لیکن نماز کے دوران سر سے دوپٹہ اتر گیا تو فوراً اس کو سر پہ رکھ لیں، سر ڈھانپ لیں، اور اگر تین تسبیحات کے بقدر وہ سر کھلا رہا تو پھر نماز لوٹانی پڑتی۔ صاحب میرا نام جواد ہے اور میرا نماز میں دل نہیں لگتا، میں چاہتا ہوں میرا دل لگے، اور میری زندگی میں بہت پریشانیاں ہیں، میں چاہتا ہوں میں بہت خوش رہوں۔ ہائے ہائے، دل سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ پہلی بات تو اگر آپ کنوارے ہیں تو شادی کریں، کنوارا آدمی نہیں رہ سکتا، یہ جو کنوارے کہتے ہیں نا خوش ہیں، یہ خوشی کی زندگی ہی انسان کی شادی کے بعد شروع ہوتی ہے، بھلے اس پہ بیسیوں لطیفے اور اولاد ہو جائے تو یہ انسان کا گھر میں دل لگتا ہے۔ اللہ نے انسان کو تنہا پیدا نہیں کیا، اس کو جیون ساتھی چاہیے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، بالغ ہونے کے بعد اس کو۔ دوسری بات یہ کہ نماز میں دل نہیں لگتا تو کوئی بات نہیں، آپ اپنے آپ کو یہ کہہ دیں کہ دل لگے نہ لگے میں نے نماز پڑھنی ہے۔ جس دن یہ فیصلہ کر لیا نا میں نے خشوع و خضوع سے نماز پڑھنی ہے، دل لگا کے، چاہے لگے نہ لگے، انشاءاللہ لگنا شروع ہو جائے گا۔ اور نہ بھی لگے تو ہم تو اللہ کے غلام ہیں بھائی، ہم اللہ کے حکم کو فالو کرتے ہیں، ہمیں اس سے بحث کیا کہ لگ رہا ہے کہ نہیں لگ رہا ہے، تو اللہ نے حکم دیا، ہم نے اس حکم کو فالو کرنا ہے، تو کیا کرنا ہے۔ مفتی صاحب میرے ابو کے گھٹنوں کا مسئلہ ہے، میں نے ابو کو کہا اس عمر میں یہ عام ہے، خیر ہم علاج کرا رہے ہیں، میرے ابو کی عمر 65 سال ہے، اور کہ دادا کیا لکھیں اوکے دا مفتی صاحب سے کہیں دعا کرا دیں، دل سے دعا ہے جی اللہ آپ کے والد کے گھٹنوں کو ٹھیک کر دے، آج کل تو گھٹنے سب کے ہی خراب ہو کے ہیں۔ مفتی صاحب آپ ماضی کی کمائی پر حرام ہونے کے وسوسے کے بارے میں جواب تو دیں بھائی، تمہارا کاش ہوتے نا یہی چماٹ لگا۔ میں اچھا سی یہ تو خاتون ہے، میں سائیکولوجسٹ کے پاس بھی جا رہی ہوں، سوری مجھے نہیں پتا تھا آپ خاتون، لیکن مجھے مذہبی اسکالر کی رہنمائی چاہیے، مذہبی اسکالر ہی میں رہنمائی کر رہا ہوں کہ آپ سائیکولوجسٹ کے پاس جائیں، وہ آپ کو اللہ الحبیب، اور یہ وسوسے جو آ رہے ہیں یہ وسوسوں کا علاج کرائیں، ماضی کی کمائی آپ کی حلال تھی۔ مفتی صاحب خوبصورت لڑکی سے شادی کریں یا دیندار بدصورت لڑکی سے شادی کریں؟ بھائی میرے کو تم ایسے سوالات میں مت الجھاؤ، جو ہر آدمی کے حالات دوسرے سے مختلف ہو۔ شریف آدمی تو ہمیشہ دیندار لڑکی کو ترجیح دے، وہ کہے گا میرے بدصورت ہو لیکن دین پہ میں کمپرومائز نہیں کر سکتا، آگے اس نے اپنی نسل بچانی ہے۔ لیکن آپ کتنے شریف ہیں، پتہ چلا بدصورت سے شادی ہو گئی تو وہ تو دیندار مل گئی لیکن آپ کا دین کا بیڑا غرق ہو گیا، کیونکہ آپ سیٹسفائی نہیں ہو رہے اس سے، آپ کی اس کی طرف رغبت ہی نہیں ہے، آپ پھر زنا میں پڑ گئے۔ تو اس لیے ہر شخص کے حالات دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں، تو یہ مسائل سیشن ہے، مشورہ سیشن نہیں ہے، تو آپ خود فیصلہ کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو دیندار کو ترجیح، لیکن جنرلی اصول تو یہی ہے کہ دیندار لڑکی کو ہمیشہ ترجیح دی، باقی ہر شخص کے حالات دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں۔ پھر وہ بدصورت جس سے نکاح کیا جا رہا ہے کس درجے کی بدصورت ہے، اتنی زیادہ بدصورت ہے کہ آدمی کی اس کی طرف دل ہی مائل نہ ہو رہا ہو اور پھر آزمائشوں میں پڑ جائے۔ خود آپ کی کیا سچویشن ہے، آپ خود خوبصورت میں ہیں یا بدصورت میں ہیں، پتہ چلا آپ اتنے بدصورت ہیں کہ اندھیرے میں نظر ہی نہیں آتے آپ، پھر تو آپ بدصورت سے ہی کر لیں بھائی، کم از کم آپ سے تو اچھی ہوگی وہ تو۔ اور
بعض دفعہ ہوتا ہے نا آدمی کا اپنی ڈیزائننگ اتنی عجیب سی ہوتی ہے تو وہ بدصورت لڑکی اس کے لحاظ سے بہت خوبصورت ہوتی ہے. اس لیے میں نے آپ کو نہ دیکھا ہے نہ میں آپ کو, مجھے نہیں پتا آپ اندھیرے میں نظر آتے ہیں کہ نہیں آتے, تو اس لیے میں آپ کے بارے میں کوئی رائے قائم نہیں. جنرلی ایک اصول بتا سکتا ہوں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ, تمہارے ہاتھ خاک آلودہ ہوں, دیندار لڑکی کو ہمیشہ ترجیح. اس مولانا کو بول دو کہ شادی کے بغیر بھی بہت مسئلے مسائل ہیں, ملک کے حالات پہ تھوڑا بات کریں, یہ ظلم ہو رہا ہے کہ لوگ خوشیاں کر رہے ہیں. جواب کا حارث اللہ جان, ملک پہ ظلم ہو رہا ہے, میرے کہنے سے ہو رہا ہے ظلم, یا آپ نے اگر آواز اٹھائی کہ ظلم ہو رہا ہے, یا میں نے آواز اٹھائی تو وہ ظلم رک جائے گا. دوسری بات یہ کہ ملک میں بہت سے ایسے بھی ہیں جو اپنے آپ کو مظلوم کہہ رہے ہیں, حالانکہ اصل میں وہ خود ظالم ہے. یہ پھر تو ہر ایک کی پول پٹیاں کھلیں گی میرے بھائی. تو اس لیے جو مسائل سیشن ہے اس کو مسائل سیشن ہی رہنے دیں, ٹھیک ہے نا. مفتی صاحب, ویب سائٹ کا ڈومین جس کا میں سالانہ کرایہ دیتا ہوں میری ذاتی نیت نہیں, بس میرے نام پر بک ہے. اگر کوئی مجھے اس کے منافع دے کر اسے اپنے نام ٹرانسفر کروائے تو کیا یہ حلال ہے یا حرام؟ ویب سائٹ کا ڈومین جس کا آپ سالانہ کرایہ دیتے ہیں میرے نام پر ہے. اگر کوئی مجھے اس کے منافع دے کر اسے اپنے نام ٹرانسفر کروائے, نام تو کسی کے بھی ٹرانسفر ہو سکتا ہے, اس کے منافع سے کیا مراد ہے آپ, کیا کس ٹائپ کے منافع؟ اگر وہ آپ سے خریدتا ہے, یہ اس چیز کے آپ مالک نہیں ہیں تو وہ کیسے خرید سکتا ہے؟ ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ جس کا کرایہ دے رہے ہیں تو وہ اپنے نام کر لے گا اور پھر کرایہ وہ دینا شروع کر دے گا, اور یعنی آپ کو کرایہ دینا شروع کر دے گا, تو یہ جائز ہے. اور اس کے منافع سے کیا مراد ہے یہ میں میرے سامنے نہیں ہے کہ آپ کیا مقصد. والد فوت ہو چکے ہیں, والد نے زمین 2 نابالغ بیٹیوں اور بھی بتا دیا. والد نے قبضہ اپنے پاس رکھا تھا, تقسیم کا طریقہ بیٹیوں کی طرف سے والدہ کا حصہ میراث میں بتا چکا ہوں, یہ میں ایک ہی سوال کو بار بار ریپیٹ نہ کریں. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو جائے نماز کے اوپر کعبۃ اللہ اور اس طرح گنبد کا ڈیزائن رہتا ہے اس اوپر اگر چلے تو کیا حکم؟ صاحب دعا دیجیے, دعا اللہ آپ کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں دے. اس پہ پاؤں رکھ کے چلنے میں کوئی حرج نہیں ہے, بے ادبی نہیں ہے, کیونکہ بیت اللہ کے اوپر بھی کھڑے ہو سکتے ہیں, جا کے وہاں نماز بھی پڑھ سکتے ہیں, اور مسجد نبوی کے گنبد پہ بھی مؤذن صاحب, پہلے تو زمانے میں گنبد پہ مؤذن چڑھ کے اذان دیا کرتے, کوئی حرج نہیں ہے اس میں. فیس بک یا انسٹاگرام پر اگر آپ اپنے دوستوں یا جاننے والے کو فالو کریں, اور البتہ بیت اللہ پہ جوتے لے کے, بیت اللہ کی تصویر پہ جوتے لے کے کھڑے نہ ہوں, جوتے گندے ہوتی ہیں, اس میں بے ادبی کا خطرہ ہے. فیس بک یا انسٹاگرام پر اگر ہم اپنے دوستوں یا جاننے والے کو فالو کریں اور یہ سب اپنے اکاؤنٹ سے اپنی لنک وغیرہ ڈالتے ہیں تو کیا اس میں کو گناہ ہوگا؟ فالو کرنے کا گناہ نہیں ہوگا, لیکن وہ اپنے اکاؤنٹ میں جو اوٹ پٹانگ چیزیں ڈال رہے ہیں وہ دیکھا جائے گا کہ وہ زیادہ تر کرتے کیا ہیں. اگر وہ انہوں نے اکاؤنٹ بنایا ہی نہیں فضول چیزوں کو پھیلانے کے لیے تو پھر آپ فالو کریں گے تو جو بھی آپ کے فینز ہوں گے ان تک اس کی ریچ ہو جائے گی, تو پھر یہ ناجائز ہوگا. لیکن اگر اس کا یہ بنیادی کام نہیں ہے تو پھر یہ آپ کے لیے عمل جائز ہے. کام ہی اگر یہی ہے تو پھر تو سنیر انڈیا. قسمیں کھائیں بعض یاد نہیں, بعض توڑ دی, منت مانی تھی, گناہ پر روزے رکھوں گا, تعداد یاد نہیں, کیا آپ کفارے کے روزے قضائے عمری سکتا ہوں؟ جو بھائی رکھنی پڑیں گی آپ کو, اور تعداد یاد نہیں کا اندازہ لگائیں, اور اندازہ لگا کے ان قسموں کو پورا کریں. فٹ بال کے ڈریس میں ٹائٹ ٹراؤزر کے نیچے نیکر پہنا جاتا ہے, کیا اس میں نماز پڑھ سکتے ہیں؟ ٹراؤزر بہت زیادہ ٹائٹ نہ ہو کہ شرمگاہ بالکل واضح طور پر اس کا ابھار نظر آ رہا ہو, پھر جائز ہے. آپ کہتے ہیں کہ امریکہ کا افغانستان پر حملہ غلط تھا لیکن پاکستان کا حملہ درست ہے, حالانکہ دونوں کی وجہ ایک ہی ہے, یعنی افغانستان کو ہمارے خلاف حملوں میں استعمال کیا جا رہا ہے. امریکہ کا بھی افغانستان پہ حملہ غلط تھا, اور پاکستان نے جو حملہ کیا یہ دفاعی پوزیشن میں کیا. افغانستان نے پہلے حملہ کیا پاکستان, اس کے بعد پاکستان نے اٹیک کیا. پاکستان تو بھیک مانگتا رہے 4 سال پہلے افغانستان سے, کائنڈلی حملہ نہ کریں. تو معلومات درست کر لیں, اس کے بعد پھر بات کریں. اگر کوئی کسی لڑکی کے ساتھ ظلم زیادتی کرے پھر بعد میں سچے دل سے توبہ کرے اور اللہ بھی اسے معاف کر دے, لیکن وہ لڑکی یہ سوچ کر بیٹھی ہو کہ وہ روز قیامت اسے معاف نہیں کرے, اس بارے میں رہنمائی فرمائے. اس لڑکی سے بھی معافی مانگے, اس کو تلافی کرے کسی طریقے سے. مفتی صاحب, مدینہ یونیورسٹی سے پڑھنا کیسا ہے؟ مدینہ یونیورسٹی میں پڑھنا جائز ہے, تعلیم ہے, لیکن وہاں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں, ہر مسلک کے لوگ ہوتے ہیں. اچھے لوگ مل جائیں تو آدمی صحیح ٹریک پہ چل پڑتا ہے, آڑے ترشے مل جائیں تو آڑا ترشا ہو جاتا ہے, مجتہد بن کے آتا ہے, پھر وہاں سے 5واں امام دریافت ہو جاتا ہے, وہاں سے آتا ہے. تو اس لیے فقہ کو ایک ہی کو فالو کرنا ہے, چاہے فقہ حنفی ہو, شافعی ہو, مالکی ہو, حنبلی ہو, ایک فقہ کو فالو کریں, باقی تعلیم حاصل کریں, مجتہد بن کے نہ ہے وہاں سے. مدینہ یونیورسٹی سے ایک صاحب پڑھ کر آئے, ہماری مسجد میں بیان دیا, انہوں نے وہ یہ بحث چھڑ دی کہ زور سے پہلے 4 سنتیں نہیں ہیں. لوگوں میں بلا وجہ کی کنفیوژن. بھائی جو مسائل فقہ میں حل ہو چکے ہیں ان کو کیوں چھیڑ رہے ہو؟ تو مدینہ یونیورسٹی میں پڑھنے کے بعد
اچھے لوگ بھی نکلتے ہیں اور اٹھ پٹانگ سے بھی فقہ پرست بھی نکلتے ہیں. تو لیکن تعلیم بہت شاندار ہے مدینہ یونیورسٹی کی. ایک فقہ کو پراپر وے میں فالو کریں اور تعلیم مدینہ یونیورسٹی سے حاصل کریں تو سبحان اللہ بہت اچھا. مفتی صاحب میں رائٹر بننا اور معاشرے کی اصلاح کے لیے لکھنا چاہتی ہوں، پر چونکہ اس شعبے میں پیسے نہیں ہیں تو گھر والے نہیں بننے، میں کیا کروں؟ میں خود بخود اس طرف جاتی ہوں، مشاہدہ بھی میرا مسئلہ. چونکہ اس شعبے میں پیسے نہیں ہیں تو گھر والے، تو پیسے ہی نہیں ہیں تو کیسے بھائی؟ جو کام ایسے تو ہر آدمی پائلٹ بننا چاہتا ہے، کسی کے پاس پیسے نہیں ہے، کسی کے پاس صحت نہیں ہے، ہر آدمی صدر بننا چاہتا ہے ملک. جتنے وسائل ہوں اسی حساب سے کیا بننا. کیا بیوی اپنے والدین اور بہن بھائیوں کو اپنے جیب سے تحفہ دے سکتی ہے جو شوہر دیتا ہے، لیکن شوہر کسی کو تحفہ دینا پسند نہیں؟ جب شوہر بیوی کو پاکٹ منی دیتا ہے وہ جو مرضی کرے اپنے پیسوں سے. بیوی کو چاہیے اپنے والدین اور بہن بھائیوں کو اپنی جیب سے تحفہ دے، اور شوہر کو اگر یہ پسند نہیں ہے تحفہ دینا تو ایسے شوہر کی بیوی کو تو چاہیے اور زیادہ تحفہ. شوہر نالائق ہے، اسے تو خوش ہونا چاہیے، بیوی اپنے پیسوں سے دے رہی ہے نا، اپنے رشتوں کو جوڑ رہی ہے. اس کا مطلب یہ بیوی اتنی اچھی ہے کہ اس کو اپنے رشتوں کا خیال ہے. تو جب رشتوں کا خیال ہے تو شوہر کا بھی خیال ہوگا، تو وہی پھر وفا بھی کرے گی. جو اپنے بہن بھائیوں سے اور ماں باپ سے وفا نہ کرے وہ پھر ہسبینڈ سے بھی وفا نہیں کرتی. مفتی صاحب جو حافظ عالم مفتی وغیرہ نہیں ہیں تو وہ کون سے اعمال کرے کہ وہ جنت الفردوس میں جانے والے بن جائیں، اور جو نفلی عبادت نہیں کرتا کیا وہ جنت الفردوس میں جائے گا؟ جنت الفردوس اللہ نے السابقون کے لیے رکھی. جو عالم حافظ نہیں ہیں وہ دین کی تبلیغ کریں، بہت زیادہ دین کو دنیا میں پھیلائیں، چاہے علماء کے بیانات شیئر کر کے یا کتابیں شیئر کر کے، اور نفلی روزے رکھا کریں اور کوشش کریں تہجد کی پابندی ہو جائے تو اللہ سے پوری امید ہے انشاءاللہ وہ جنت الفردوس میں جائیں گے. ویسے تو میں فقہ حنفی کو فالو کرتی ہوں، لیکن یہ ایک بات پریشان کرتی ہے کہ باقی تینوں فقوں میں نماز میں پاؤں ڈھانپنے کا حکم ہے. تو اس صورت میں مجھے کس کو فالو کرنا چاہیے؟ محفوظ راستہ کیا؟ افضل تو یہی ہے کہ پاؤں ڈھانپے نماز میں، لیکن احناف کے نزدیک نماز میں پاؤں ڈھانپنا فرض نہیں ہے، لیکن احتیاط اسی میں کہ پاؤں ڈھانپ لیں. احناف نے فقہ حنفی میں یہ تھوڑی ہے کہ پاؤں ڈھانپے گی تو گناہ ملے گا. مفتی صاحب تو علم سمند نے بہت اچھے بندے عام کی 15 سال پہلے کے بیان میں نے سنے، وہ سن کے بہت مزہ آیا، اللہ آپ کو سلامت رکھے آمین. مجھے بھی بھیج دیں 15 سال پرانا بیان. وہ میں تو جاتی ہے پر میں جب انہیں پڑھاتا ہوں، وہ مان تو جاتی ہیں پر جب میں انہیں پڑھاتا ہوں تو بعد میں وہ بھول جاتی ہیں. کوئی بات نہیں یار، بھولے بس امی کو چلاؤ جیسے چل رہی ہے، زیادہ نہیں ہے، اپنے آرڈر چلاؤ. مفتی صاحب میرا نام نہ لینا، بس سوال یہ ہے کہ آج کل کی عورتیں جنابت کی حال میں شام 4 بجے تک بنا غسل کے کام کرتی ہیں، کھانا پکانا، کپڑے دھونا، برتن دھونا. بھائی جنابت کی حالت میں فجر کی نماز کو چھوڑنا گناہ ہے، پھر ظہر کی نماز، پھر عصر کی نماز، تو بری بات ہے، گناہ کی بات ہے. والد نے اپنی زندگی میں اپنے ایک بیٹے کو اس کی ضرورت پوری کرنے کے لیے اپنی خوشی سے 80 لاکھ روپے دیا ہے. ہاں ایسے ابا مارکیٹ 80 لاکھ روپے. اب دیگر بہن بھائی کہتے ہیں کہ اس 80 لاکھ روپے میں ہمارا بھی حصہ ہے. دیگر بہن بھائیوں کا کوئی حصہ نہیں ہے، کوئی حق نہیں ہے ان کو. البتہ ابا کو خود سے یہ چاہیے تھا کہ ایک بیٹے کو اتنے پیسے دیے تو دوسرے کو بھی دیں. بچوں کو مطالبے کا حق نہیں ہے، خوب سمجھ لو، کیونکہ ابا کے پیسے ابا کے ہوتے ہیں. البتہ ابا کو خود یہ سوچنا چاہیے کہ یہ باقی بچے آپ کے ستیلے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بہت شدید وعید ہے کہ ایک کو نواز دو دوسرے کو محروم کرو. بچوں کو تو کوئی حق نہیں ہے باپ سے مطالبے کا، کیونکہ وہ باپ مالک ہے. البتہ شریعت باپ کو الگ سے یہ کہتی ہے کہ ایک کو اتنا دیا ہے تو دوسرے کو بھی دو. صحابہ کرام کی یوم وفات اور شہادت منانا کیسا ہے؟ اگر اس کو دین سمجھ کر نہیں بلکہ صرف مطالباتی کسی کا بھی دن منانا اور یا شہادت منانا اسلام میں اس کے ہمیں نہیں حکم ہے. البتہ ہو یہ رہا ہے کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت منایا جاتا ہے اور سیدنا علی کا منایا جاتا ہے. تو اس سے یہ میسج جاتا ہے کہ باقی صحابہ گویا کہ یہ بھی ہمارے صحابہ ہیں. حضرت علی، حضرت حسین ہمارے سروں کے تاج ہیں، ہم ان کی خاک کے برابر بھی نہیں ہیں. لیکن سیدنا ابو بکر بھی تو ہیں، سیدنا عمر بھی تو ہیں، سیدنا عثمان بھی تو. اس لیے بعض تنظیموں کی طرف سے یہ سیاسی مطالبہ ہے کہ بھئی ان کا دن بھی منایا جائے. نہیں منانا تو کسی کا بھی نہیں مناؤ، مناؤ تو پھر ان کا بھی مناؤ. اس لیے یہ مطالبہ کرتے ہیں، اور یہ بالکل جائز مطالبہ معلوم ہوتا ہے کہ کیونکہ اس سے میسج یہ جا رہا ہے کہ گویا کہ ہمارے اصحاب رسول میں صرف سیدنا علی اور سیدنا حسین ہی ہیں. حالانکہ یہ بھی ہیں تو ان کے علاوہ بھی تو ہیں نا. حضرت عمر کا مقام تو اہل سنت والجماعت کا اجماع ہے کہ ابو بکر کا مقام سب سے اونچا، پھر حضرت عمر کا، پھر حضرت عثمان کا، پھر حضرت علی کا. یہ ان کی طرف سے سیاسی مطالبہ ہوتا ہے، اور اس مطالبے کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ بھئی یہ نہیں مناؤ تو پھر کسی کا بھی نہیں مناؤ، اور مناؤ تو پھر جو ہے ان کا بھی منایا جائے، تاکہ لوگوں کو یعنی ایک مذہبی رسم سمجھ کے نہ منایا جائے، سیاسی طور پہ منایا جائے، تاکہ لوگوں کو یہ احساس ہو کہ یہ بھی ہمارے اصحاب رسول ہیں اور ان کا مقام سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ ہے. مفتی صاحب برائے کرم جواب دیں، ہمارے پاس مہدوی حضرات ہیں، عقیدہ یہ ہے کہ مہدی آئے اور چلے گئے. ان کو یہ عقیدہ رکھنے دیں، آپ کی صحت پہ کیا اثر پڑا؟ آگے چلے گئے تو
گورنمنٹ کی طرف سے پابندی نہیں, کوئی بھی کچھ بھی کہہ سکتا ہے. آپ اپنا ٹائم فضول لوگوں پہ کیوں ضائع کریں؟ مفتی صاحب ہمارے یہاں پیسوں سے شادی ہوتی ہے تو آپ نے بتایا. اچھا جو مہدی والے ہیں نا, ان کہہ رہے ہیں امام مہدی آئے چلے گئے, تو یہ تو اچھا ہے. ہم نے فالو تو ہر صورت میں قرآن و حدیثی کو کرنا ہے نا, فالو ہم نے کرنا ہے قرآن و سنت کو, چاہے امام مہدی آگے چلے گئے ہوں یا ابھی آنے والے ہیں, تو ہم نے فالو کرنا ہے قرآن و سنت. اگر وہ جس مہدی کو انہوں نے بھیجا ہے اس کی کوئی تعلیمات ہمیں کہہ رہے ہیں کہ اس کو فالو کرو, وہ ہم نے فالو نہیں, فالو نبی. باقی اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ حضرت مہدی نہیں آئے ہیں. مفتی صاحب ہمارے ہاں پیسوں سے شادی ہوتی ہے تو آپ نے بتایا کہ اپنے خاندان سے باہر شادی کرو, تو ہم کس طرح لڑکی ڈھونڈیں؟ ہم لڑکیوں کو, ہم لڑکیاں تو نہیں کر سکتے نا. کیا کہہ رہا ہے بھائی؟ شاہد دنیا ایسا طریقہ بتا دیں یار. کیا گھر سے باہر نہیں نکلتے ہو؟ کہیں یونیورسٹی جاتے ہوگے, کہیں کالج میں جاتے ہوگے, کہیں نہ کہیں تو پتہ ہی ہوگا کہ ٹرائی مارو, غلط طریقہ استعمال نہ کرو, ناجائز دوستیاں نہ مت لگاؤ. اب میں تمہیں لڑکیاں ڈھونڈ کے دوں گا کہ یہ جو ہے نا وہ عجیب بات کی آپ نے. میں دعا کرتا ہوں اللہ آپ کو نیک شرفا قسم کی لڑکی ملی, پاکٹ میں آپ سے شادی کر لے بغیر. اگر والد نے وراثت میں کھانسی کا صرف ایک گھر چھوڑ دیا ہو, کتنے گھر چھوڑوانا چاہتے تو اس میں بہنوں کو کیسے حصہ دیں؟ ہم 4 بھائی, اس گھر کی ویلیو لگائیں. مثال کے طور پر 1 کروڑ کی ویلیو ہے اور بہن کا حصہ فار ایگزامپل 20 لاکھ بنتا ہے, تو بہن کو بولتے ہیں ہم 20 لاکھ کے مقروض ہیں اور 20 لاکھ روپے بہن کو سب مل کے دیں کسی بھی طریقے سے جلد سے. جب تک 20 لاکھ کا انتظام نہیں ہوتا تو جتنے % حصہ بہن کا اس گھر میں بنتا ہے اتنے % کرایہ بہن کو دینا, گھر کا ٹوٹل کرایہ کا اتنے % حصہ دینا. عشاء کے وقت کس ٹائم پہ سیٹ کریں اپلیکیشن میں 15 ڈگری یا 18 ڈگری تاکہ مغرب کی نماز قضا نہ ہو؟ 18 ڈگری طے کریں اس عشاء میں, 18 ڈگری. فجر 15 ڈگری پہ ہماری رائے کے مطابق اور عشاء 18 ڈگری پہلے ہوگا. سوری, عشاء بھی 15 ڈگری پہ اور فجر بھی 15 ڈگری یہ طے, کیونکہ جو شفق ابیض ہے نا, شفق احمر, وہ 15 ڈگری پہ غائب ہو جاتا ہے اور 18 پہ جا کے شفق ابیض غائب ہوتی ہے, تو فتویٰ 15 ڈگری پہ صاحبین کے قول پر. افغانستان کے بارے میں ایک سوال دوبارہ آیا اوپر. مفتی صاحب میں محمد حسیب بستی مٹھوان سے آپ سے سوال ہے کہ کیا بگلا حلال ہے یا حرام؟ ہمارے علاقے میں بہت زیادہ ہیں بگلے جو گھوم رہے ہوتے ہیں نا سمندر کے اوپر, حلال ہے. مفتی صاحب میں حافظ ہوں, ابھی میں درجہ ثانیہ میں ہوں, کیا ماں باپ کا معنت کیا لکھا ہوا ہے ضروری ہے مدرسہ جانے کے لیے؟ اگر بیٹے کا دل نہ کرے مدرسے جانے کے لیے, یعنی ماں باپ کا حکم ماننا. بچے پھر تو کیا کرے گا اگر مدرسے بھی نہیں جائے گا تو اپنی زندگی برباد کرے گا نا. امریکہ پر افغانستان میں روپوش اسامہ بن لادن کی جانب سے متعدد بار حملے کی 9/11 USS پر بم دھماکے ریاض میں امریکہ میں, تب افغانستان نے انہیں کیوں نہیں روکا؟ کیا مطلب بھائی, کس قسم کے سوالات پوچھ. اچھا بھائی, گھر والے کہتے ہیں تم مفتی صاحب کو 24 گھنٹے سنتے ہو لیکن مفتی صاحب تمہیں جانتے تک نہیں اور تانے مارتے ہیں, اب انہیں کچھ نصیحت کریں. میں آپ کا مرید ہوں. زہیر حیدرآباد انڈیا سے. زہیر صاحب السلام علیکم. اب آپ کے گھر والے آپ کو تانے نہیں ماریں گے ماشاءاللہ, اللہ آپ کو. اچھا بھائی, مفتی صاحب میں نے آپ کے بیان میں بکری کا سنا تو میں نے گھر میں میں گھر میں بکری رکھتا ہوں. گھر مجھے کہتے نہیں, میں سمجھتا ہوں گھر میں جانور ہونے چاہیے جیسے کہ بکری بھینس وغیرہ, لیکن آج کل لوگ موبائل پسند ہے. جی ہاں, لوگوں کو موبائل مل گیا ہے, اب موبائل ہی دودھ بھی دے گا, ان کو گوشت بھی کھلائے گا. لیکن گھر میں جگہ ہو یا جگہ بنا کے رکھیں, ایسے نہ رکھیں, فرش پہ تو بہت گند ہوتا ہے. مفتی صاحب میں حافظ ہوں, ابھی میں درجہ ثانیہ میں ہوں, کیا ماں باپ کا یہ بتا دیا میرے بھائی مدرسہ جانا ضروری ہے؟ دیکھیں انڈیویجولی جب تک کسی کے حالات سامنے نہ آ جائے میں مشورہ نہیں دیتا. میں شادی کرنا چاہتی ہوں, میری عمر 25 سال ہے, والدین شادی نہیں کرتے, گناہ کا خطرہ ہوتا ہے, کیا کروں؟ اس کے پیسے میں انمیرڈ ہوں, اسی بیوی بننے کو تیار ہوں, بس اللہ سے ڈر لگتا ہے. دل سے دعا ہے جی اللہ آپ کے نکاح کا انتظام کرے, آپ کے والدین کو ہوش کے ناخن لینے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. ماں باپ آج کل بہت زیادہ غفلت کرتے ہیں اور اللہ ہدایت. اچھا بھائی, اگر ظہر کی صرف اللہ اکبر یعنی تکبیر لگے ہو تو عصر کے وقت سٹارٹ ہو جائے تو بھی ظہر کی نماز ہو جائے گی, لیکن قضا ہو جائے گی, لیکن نماز ہو جائے گی. دیکھو جب آپ ظہر کی نماز پڑھ رہے ہیں اور وہ قضا ٹائم پہ پڑھ رہے ہیں تو قضا کی نیت ضروری نہیں ہے, بس اتنی نیت کافی ہے کہ آج کی ظہر پڑھ رہا ہوں, قضا کے لیے الگ سے نیت نہیں ہوتی. آپ نے کہا میڈیکل ریپ کی جاب چھوڑ, لیکن جہاں بھی کام کرنے جاتا ہوں وہاں کسی نے دھوکہ دینا. دیکھو کام تو جائز ہوگا نا, یہاں تو کام ہی یہی ہے کہ ڈاکٹروں کو جا کے رشوتیں دو اور گفٹ دو. ایک آدمی کا کام بذات خود جائز ہے, بیچ میں جھوٹ بول رہا ہے اور کچھ 2 نمبریاں کر رہا ہے, لیکن کام فی نفسی اس کا جائز ہے. یہاں تو آپ بتا رہے ہیں آپ کو کام ہی یہی دیا جا رہا ہے کہ ڈاکٹروں کو گفٹ دینے یعنی رشوتیں دینی ہے ڈاکٹروں کو, یہ کام ہی. مفتی صاحب ہمارے علاقے میں طریقہ رائج جانور پہلے بھی میں بتا چکا ہوں کہ جانور خرید کے کرائے پر دینا پالنے کے لیے اور نفع میں یہ طے کرنا کہ جو اس جانور کا بچہ ہوگا وہ ہم دونوں کا آدھا آدھا ہوگا, یہ طریقہ شرعن جائز نہیں ہے.
جانور کا پتہ چلا بچہ ہوا ہی نہیں، ہوا تو مرا ہوا ہوا یا پیدا ہو کے مر گیا، اجرت مجہول ہے یہ۔ اور اس میں دوسری ڈنڈی یہ لوگ یہ مارتے ہیں کہ جانور کا جو کھلائی پلائی کا سالہ خرچہ ہے وہ پالنے والے پہ ڈال دیتے ہیں، حالانکہ شریعت میں جو چیز کا مالک ہوتا ہے اس کے سارے ایکسپینسز اسی کے ذمہ ہوتے ہیں۔ اس کا جو جائز طریقہ بھی وقت پورا ہو چکا ہے، کس طریقے سے اس کو جائز کیا جا سکتا ہے اس کاروبار کو، یہ انشاءاللہ میں بتاؤں گا، کیونکہ پنجاب میں بہت لوگ یہ کام کر رہے ہیں۔ 54 منٹ کا سیشن ہو چکا ہے، میں نے 40 منٹ کا سوچ کے آیا تھا۔ انشاءاللہ صلو علی الحبیب، یہ دوبارہ سوال پوچھے میں اس کا جواب دوں گا کہ جائز طریقہ اس میں کیا ہو سکتا ہے۔ جب عشاء کا ٹائم 15 ڈگری کا کوئی سمجھ نہیں آئی مجھے، بھائی جان ایپ ڈال لو موبائل میں اپلیکیشن، جب عشاء کا ٹائم شروع ہو تو عشاء پڑھ لیا کرو، مغرب کا ٹائم شروع ہو تو اس میں کون سے راکٹ سائنس، مسجدوں میں بھی نقشے لگے ہوئے ہوتے ہیں، اس پر عمل کرو۔ میری بات سمجھ نہیں آئی، میرا رائٹر بننا چاہتی ہوں۔ اچھا، آپ کا کہنا یہ تھا کہ گھر والے چاہتے ہیں کہ آپ وہ کام کریں جس سے پیسہ آئے، جبکہ آپ رائٹر بننا چاہتے ہیں۔ لڑکیوں کے ذمہ پیسہ کمانا نہیں ہے، اور گھر والوں کا یہ چاہنا کہ ہماری بیٹی وہ کام کرے، یہ چاہنا ہی حرام ہے، الا یہ کہ کوئی مجبور ہو تو آپ کو جو اچھا لگتا ہے وہ کام کریں، آپ رائٹر بن جائیں، کوئی میں گھر والوں کو چاہیے بھائی بیٹیوں کی شادیوں کی فکر کریں، سسرال میں لے جانے کی فکر کریں، کمانے کے لیے بیٹے پیدا ہو۔ مفتی طارق مسعود جو 4 سال کی شادی کی ترغیب دے رہا تھا اپنی بیٹی، کون ہے بھائی 4 سال کی بچی سے شادی کی ترغیب دے رہا تھا؟ کسی نے 4 سال کی بچی سے شادی کی تھی ہے، آپ کا دماغ خراب۔ مفتی صاحب، آپ کے مطابق کوئی بندہ گھوما پیارا تو اس کی تدفین نہیں کی جا سکتی، کیا لکھا بھائی؟ تو پھر اب قبر پرستی کی تقسیم کرتے ہیں، وہ بھی تو گھما کر آتے ہیں، اللہ کی عطا سے کوئی کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھے سوال سمجھ میں آیا صاف طور سے، میرے بھائی کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ مفتی صاحب، آپ نے جو اونٹ کی چربی سے گھی بنایا، اگر اس کو لکڑی کے چولہے سے بناتے تو اس کا ٹیسٹ اور اچھا ہوتا، جلدی تیار ہوتا اور گیس بھی کمتی۔ محمد صاحب بالکل صحیح کہا آپ نے۔ اچھا، یہ جو میں نے اونٹ کی چربی سے گھی بنایا ہے نا، اس میں 2 چیزیں سمجھ لیں۔ پہلی بات، اس میں ہیک بالکل نہیں ہوتی، کچھ لوگ کہہ رہے تھے اس میں ہوتی ہے، اسمیل ہوتی ہے، بالکل بھی اسمیل نہیں ہوتی، اتنا صاف ستھرا مکھن کی طرح ہوتا ہے یہ۔ کسی کو آپ اگر دے دیں نا روٹی ووٹی پہ لگا کے سالن میں ڈال کے، تو اس کو ذرا بھی اندازہ نہیں ہوگا کہ یہ جانور کا فیٹ ہے، سمجھے گا کہ یہ کوکنگ آئل ہے۔ دوسری بات یہ کہ یہ ہر ایک کے لیے نہیں ہے، چربیاں اور چربی کا تیل کھانا ان لوگوں کے لیے جو تھوڑا ہارڈ ورکنگ کرتے ہیں، ایکسرسائز کرتے ہیں، سارا دن آفس میں بیٹھے رہتے ہیں، اور پھر اونٹ کی چربی کے پراٹھے کھائیں گے تو دھماکے کے ساتھ پھٹ پٹا کے انتقال کر جائیں گے۔ تو اس میں چربی کا قصور نہیں ہے، اس میں تو آپ کا جو رہنے سہنے کا اسٹائل ہے وہ غلط ہے۔ تو اگر کسی آدمی کا سارا دن پڑا رہتا ہے، آفس میں بیٹھا رہتا ہے، کوئی چلت پھرت ہی نہیں ہے، اس کو تو پھر روٹی بھی بہت نقصان پہنچ، کچھ بھی کھائے گا نقصان ہو۔ تو اس لیے ایسا نہ ہو کہ چربی کھا کھا کے ہارٹ کے پیشنٹ بن جائیں اور پھر مجھے بددعائیں دیں۔ تھوڑا سا چربی کھا کے کام بھی پھر چربی والے کرنے پڑتے ہیں۔ میں ہر روز صدقہ کرتا ہوں، میرے والدین بولے ہیں اس کا ثواب تمہیں ملے گا جب تمہاری کمائی سے، والدین کی طرف سے بھی کرتا ہوں۔ والدین کی اجازت سے کر رہے ہیں تو اچھی بات ہے، اگر والدین ناراض ہو رہے ہیں تو نہ کریں، کیونکہ ان کے پیسے ہیں۔ کیا چوتھی بات، چھوٹے بھائی پر بڑے بھائی کی فیملی کفالت کرنا لازم ہے اگر بڑا بھائی کوئی کام کاج نہ کرتا ہو اور کیا لکھا ہے روب جماتا ہو کہ بڑا بھائی باپ کی جگہ ہوتا ہے؟ بڑا بھائی پہ لازم ہے کہ اپنی بچوں کو پالنا اس کے ذمہ لازم ہے، چھوٹے بھائی پہ اس کو کھلانا پلانا لازم نہیں۔ البتہ بڑا بھائی اگر معذور ہے خدا نخواستہ، یا جاب لیس ہو چکا ہے اور جاب تلاش کے باوجود نہیں مل رہی، کوئی کاروبار کوشش کے باوجود بھی نہیں ہو رہا، پھر تو صرف چھوٹے بھائی نہیں بلکہ خاندان کے جتنے بھی مرد ہیں، جتنے بھی بھائی ہیں، سب پہ اس کا نفقہ ڈیوائڈ ہوگا، اگر اس میں کمانے کی طاقت ہی باقی نہیں بچی ہے۔ لیکن نارملی ایسا ہوتا نہیں، تو اگر بڑے بھائی میں کمانے کی طاقت ہے